کہ یہ جو ہارڈ کیش کی جگہ اب ٹرانزیکشن ہوتی ہیں بینکوں کے نمبرز میں، تو بینک اب نمبر سے منی کریٹ کرتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ ہے بہرحال ایک پونزی اسکیم ہاں. جو کہ بینیفٹ کر رہی ہے بینکرز کو اور امیر لوگوں کو، لیکن اس کی پوری اجازت ہے. ہاں، تو ہم نے پورا سسٹم ہی جو ہے نا وہ قرضے پہ چلا لیا، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرض سے سب اتنی پناہ مانگی تھی، تو ہمارا گورنمنٹ بھی قرضے پہ چل رہی ہے. پناہ بھی مانگی اور ایون شہید کو بھی معاف نہیں ہے، یعنی وہ بھی جنت داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا قرض ادا نہ کر دے. تو یعنی ایک اتنی بری چیز ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری سافٹ منی جو ہے نا جو بینک کریٹ کر رہے ہیں وہ پاور اسٹیٹ بینک کے پاس آ جائے، اور وہ صرف اتنی کریٹ کرے جس سے انفلیشن نہ ہو، اور اس کو اچھے کاموں میں خرچ کرے. ہمیں اونرشپ رائٹس فکس کرنے ہیں. ہمیں اسلام کے نظام میں یہ کلیئرلی بتانا ہے کہ نہیں، گیس جو ہے وہ بختیوں کی نہیں ہو سکتی، تیل جو ہے وہ شیخوں کا نہیں ہو سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا کہ یہ امت کی چیز ہے، یہ کلیکٹیو چیز ہے، یہ سب کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم حاضرین اور ناظرین. آج ہم پھر انشاءاللہ حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج یہ بڑی خاص ایپیسوڈ ہے. ہمارے ایک بہت ہی محترم گیسٹ قانت خلیل اللہ صاحب، ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے اور ہم ان سے سننا چاہتے ہیں کہ وہ ایک مشن لے کر پاکستان میں چل رہے ہیں. آئی کال ہم اے مین آن اے مشن. اور ہم ان سے سننا چاہیں گے کہ ان کا وہ مشن ایگزیکٹلی کیا ہے، وہ اس کو کیسے پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی کیا انٹریکسیز ہیں، وہ کیوں ضروری ہے. تو ڈائریکٹلی چلتے ہیں. قانت بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو پہلے میں چاہوں گا تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن اگر آپ دے دیں بریف سا. میں جی بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. میں نے 1997 میں کراچی فرگسن سے CA کیا تھا، اور ان کی ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں، آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں میں. پھر میں نے یونیلیور جوائن کر لیا تھا. یونیلیور میں 2008 تک رہا تھا، ہیڈ آف آڈٹ تھا. پھر میں نے کوئی 12-15 سال PTCL یوفون میں جو ہے وہ EVP فائنینس کے طور پہ گزارے ہیں. تو میرا یہ تو پروفیشنل ہے، اور ظاہر ہے کہ نارملی ہم کمپنیز کے اکاؤنٹس فائنینس کو دیکھتے رہیں. 2019 میں نے ایک بک پڑھی تھی یوسف قرضاوی کی. ویسے تو میں ذرا بکس پڑھتا رہا ہوں، لیکن وہ ایک بک تھی فقہ و زکوٰۃ کے اوپر. تو اس بک کو پڑھ کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو اسلام کا پورا ایک اکنامک اور فسکل سسٹم ہے زکوٰۃ، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی ہم امیروں کی سخاوت پہ ہے کہ دے دیا، بلکہ یہ پورا سسٹم ہے. اور اس سسٹم کے تھرو یعنی اسلام اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جی ایک غریب امیر سے ایک طے شدہ پیسے لے کے غریبوں کو دیے جائیں، جس سے پورے معاشرے کے اندر غربت ختم ہو اور اس سے جو ہے وہ بہتری ہو. تو اس بک کو پڑھنے کے بعد میں نے اس طرح اس چیز کے اوپر کام کرنا شروع کیا. اور پچھلے 1 سال سے زکوٰۃ کے اوپر تو میں کام کر ہی رہا تھا، لیکن پچھلے 1 سال سے ہم نے بینکنگ کا جو سسٹم ہے، منی کا سسٹم، جو دوسرا مسئلہ ہے ربا فری سسٹم، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا ہے. اس پہ ہم مختلف پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب مختصر سا تو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ شاید ہمارے بر صغیر میں شاید شریعت کر گئی کہ زکوٰۃ ایک والنٹری سی چیز ہے، کسی نے دے دی کیلکولیٹ کر دی. حالانکہ سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ ایک اللہ کے نظام کا حصہ ہے، اور خاص کر جو ہمارا معاشی نظام ہے اس کو چلانے کے لیے ایک بڑی بنیادی سی چیز ہے. تو اس کا امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے. جی بالکل. یہ دیکھیں نا، اس میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا تو پورے عرب میں انہوں نے اپنے عاملین کو بھیجا، زکوٰۃ کے عاملین کو. آپ ان کو ہدایت کیا کرتے تھے کہ لوگوں سے برتاؤ کیسے کرنا ہے. آپ نے ان کو مجاہد کے برابر قرار دیا. قرآن میں یہ ہے، قرآن شریف میں، کہ جب ان لوگوں کا مقدار دیں گے یعنی مسلمانوں کو، تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے. تو ایک پورا سسٹم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے یہ کہا کہ ان کے لیے دعا کرو، ان سے زکوٰۃ لو. اور علماء اس پہ متفق ہیں کہ ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ ان کو حکم دیا گیا کہ جی آپ یہ کریں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو وہ ہمیں مشہور واقعہ یاد ہے کہ جب حضرت بکر صدیق سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. اچھا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار نہیں کیا، ان میں سے اکثریت نے یہ کہا کہ اپنے قبیلوں میں خرچ کریں گے. تو حضرت بکر صدیق نے بالکل سخت اس پہ اسٹینڈ لیا کہ کوئی اگر بکری کا بچہ بھی دیا کرتا تھا، کوئی رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا، تو نہیں دے گا تو ٹل ڈیتھ اس سے فائٹ ہوگی. یعنی ایک سینٹرلائزڈ چیز تھی. کیونکہ یہ غریب کا حق ہے، اور اس کو جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا. تو زکوٰۃ کا مطلب ہی جو قرآن کے اندر زکوٰۃ اور صدقے کا جو ورڈ یوز ہوا ہے نا، یہ دونوں لازمی اس پہ یوز ہوا ہے. انفاق فی سبیل اللہ پھر اس کے اوپر ہے، لیکن زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے وہ انٹرچینجبلی یوز اسی کے لیے ہوا کہ لازمی طور پہ مسلم گورنمنٹ کو لوگوں سے لینا ہے اور پھر اپنے غریبوں کا خیال کرنا ہے. تو ایک پورا ایک فسکل سسٹم ہے، جیسے آپ سوشل سیکورٹی سسٹم کہیں، جیسے آپ ٹیکسیشن سسٹم کہیں. تو یہ پورا ایک نظام ہے کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو کہاں سے لینا ہے
اس میں ظاہر زکوٰۃ کے مختلف ریٹ ہیں، 2.5% ویلتھ کے اوپر ہے، پیداوار پہ 10% ہے، اور کہاں خرچ کرنا ہے یہ زیادہ اسپیسیفک اس لیے ہے کہ یعنی قرآن میں زکوٰۃ کے ریٹس وغیرہ نہیں ہیں، یہ آپ کو حدیث سے ملتے ہیں، لیکن جہاں جب آپ خرچ کرنے میں جاتے ہیں تو مصارف زکوٰۃ بڑے آپ کو ایک ایک کر کے بتائے گئے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹس نا کلیکٹ پھر بھی کر لیتی ہیں چیزوں کو اور غلط صحیح، لیکن جب وہ خرچ کرنے جاتی ہیں تو اس میں زیادہ مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے اسلام کے قرآن نے بڑا اسپیسیفک 8 ہیڈس بتائے کہ جہاں خرچ کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کا نظام آپ کا ایک پورا فسکل نظام ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری فسکل پالیسی قرآن اور حدیث نے دی ہوئی ہے آپ کو کہ کہاں سے آپ کو کلیکٹ کرنا ہے، کہاں آپ کو خرچ کرنا ہے. اور پھر دوسرا ظاہر ہے کہ وہ ایک ربا فری سسٹم کے اوپر جو ایکسپلوٹیشن نہ ہو تو وہ بھی بہت ضروری ہے. قرآن میں اگر 40-50 دفعہ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے تو ربا کے خاتمے کا بھی کلیئرلی وہ آیا ہوا ہے کہ جی اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے وہ جنگ ہے اگر آپ، اور ہمارا پورا نظام ہی ڈٹ کے اوپر اور انٹرسٹ کے اوپر چل رہا ہے. تو آپ کا جو مشن ہے، اگر ہم اس کو کہیں کہ آپ ایک جہاد کر رہے ہیں اس وقت ان چیزوں کے خلاف، تو آپ کا یہ مشن ایگزیکٹلی آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ از اٹ کہ آپ اس کا نالج عام کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں اور وہ پھر اپنے حکمرانوں سے ڈیمانڈ کریں، یا از اٹ کہ آپ، میں نے دیکھا بلکہ آپ کی میں نے 2 ایونٹس اٹینڈ بھی کیے، ایک ان میں سے پائیڈ میں تھی، تو وہاں آپ ڈائریکٹلی پالیسی میکرز کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں، تو واٹ از ان یور مائنڈ؟ دیکھیں ہم اس وقت 3 سطحوں پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی پبلک کو بتائیں، کیونکہ دیکھیں جب تک اس وقت لوگوں کو نہیں معلوم، آپ جنرلی لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ زکوٰۃ کو ایک انفرادی مطلب ایکٹیویٹی سمجھتے ہیں کہ انفرادی طور پہ دے دیا جائے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دیں، اور ٹیکس کو وہ جائز سمجھتے ہیں جنرلی. مطلب ٹیکس ٹھیک ہے، تھوڑا سا اعتراض کریں گے ٹیکس کے اوپر، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت حدیثیں موجود ہیں. ہم آگے چلیں گے تو ہم بات کریں گے، ہم زیادہ تر ٹیکس جو جمع کر رہے ہیں وہ سیلس ٹیکس کے تھرو کر رہے ہیں، مارکیٹ ٹیکس جسے ہوتا ہے نا، جس میں آپ غریب امیر دونوں سے لے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ٹیکس کے نام پہ جو مکس کا نام ہے اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت حدیث ہیں کہ ورسٹ لوگ ہوں گے دنیا کے آخرت کے اندر جو اس طرح کی چیز ٹیکس کو امپوز کریں گے، کلیکٹ کریں گے. لا يدخل الجنہ صاحب مکس. تو اس لحاظ سے ہم تین اگر ہم مختصر بات کریں تو پہلی بات تو آپ یہ کریں کہ ٹیکسز کا نظام جو اتنا ظالمانہ نظام ہے کہ جو غریب کو بری طریقے سے مار رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے، اس کو ختم کر کے اسلام نے ایک نسخہ کیمیا دیا ہے. تو ہم دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ جی زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں اور ایک ربا فری بینکنگ منی سسٹم لے کے آئیں. تو 3 سطحوں پہ ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں ایڈوکیسی، جو لوگ صاحب اقتدار ہیں ان کو وہ دیں اور ان کو تجویز بھیجیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں. دوسرا یہ کہ عام پبلک سوشل میڈیا کے تھرو جا رہے ہیں. اور پھر ایک ہم یہ کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز جو نوجوان جو ہے وہ آگے بڑھ کے باغ دور سنبھالیں گے، فائنانس کے لوگ ہیں، اکنامکس کے لوگ ہیں، اکنامکس سے پڑھنے والے ہیں، سوشل سائنسز کے پڑھنے والے ہیں، یا جنرل لوگ ہیں، کیونکہ یہ تو ہر آدمی کے زندگی سے وہ ہے نا. میں اس میں یہ بھی میں اسپیسیفک نہیں کر رہا کہ فائنانس ہے اکنامکس. تو ان لوگوں کو ایڈریس کریں اور ان کو یہ بات بتانے کی کوشش کریں کہ اس وقت جو دنیا میں مسائل ہیں اس میں سے 90% مسائل جو ہیں نا وہ بہرحال ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی معیشت کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اگر آپ کا معیشت کا نظام جو ہے وہ گڑبڑ ہے تو آپ کا پورا نظام، گورننس کے ایشو ہیں لیکن معیشت کے بھی بہت ایشو ہیں. اور معیشت کے اندر جو دونوں بڑے نظام ہیں یعنی ٹیکس کا نظام اور منی کریشن کا نظام، یہی 2 بڑے سسٹم ہیں جس پہ آپ کی بیس کر رہی ہوتی ہے. تو یہ دونوں سسٹم ہمارے یہاں بڑا یعنی فلاڈ بھی ہو گئے ہیں، ریگڈ بھی ہو گئے. تو اور ان دونوں کے اگینسٹ قرآن و سنت نے اپنے نظام دیے، ایک زکوٰۃ کا نظام دیا، ایک ربا فری سسٹم دیا ہے. تو ان تینوں سطحوں پہ کام کرنے کی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ باٹم اپ اپروچ ہو، کہ نیچے سے ڈیمانڈ ہو اس کی، اور اتنی اسٹرانگ ڈیمانڈ ہو کہ گورنمنٹ کرنے پہ مجبور ہو جائے، اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی بتائیں. اور پھر تیسرا یہ جو یونیورسٹیز ہیں، نوجوان ہیں جن کو آگے ظاہر ہے کہ ایک آدمی تو یہ کام کرنے کا کام نہیں ہے، تو یہ تو ہزاروں مطلب سینکڑوں لوگوں کو کرنے کا کام ہے. تو ابھی ہم ایک کمپٹیشن بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کمپٹیشن کرا رہے ہیں، رائٹنگ کمپٹیشن. اس میں ان دونوں موضوعات پہ یونیورسٹی کے کالج کے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ لکھیں، اور اس پہ ہم نے بڑا اچھا انعام رکھا ہے، کوئی ₹1,00,000 کا کہ جو جیتے گا اس کو ملے گا. دوسرا اور تیسرا انعام بھی ہے. پھر بڑی یونیورسٹیوں میں جا کے اس کے کلوزنگ کانفرنسز بھی کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت بڑا، اس میں ہم اپنا دائرہ اثر بڑھانے کی کوشش کریں، والنٹیئرز بن جائیں، اس میں زیادہ لوگ یہ بات کر رہے ہوں. ایک آدمی نہ 1,000 لوگ بات کر رہے ہوں تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہنا چاہوں گا، تمام اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہوں گا جو ہمارے لسنرز میں ہیں، کہ وہ اس کمپٹیشن میں بھرپور حصہ لیں، اپنے مضامین بھیجیں. اور ظاہر ہے کہ ایک ڈبیٹ جنریٹ کرنا سوسائٹی کے اندر، اور ایک الٹرنیٹیو سسٹم کی جو آپ بات کر رہے ہیں، پورے کے پورے ایک الٹرنیٹیو اکنامک سسٹم کی بات کریں، تو یہ بہت ضروری بھی ہے.
اور انشاءاللہ اس سے وہ پازیٹیو جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اثرات سوسائٹی کے اوپر وہ نظر بھی آئیں گے. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کو ابھی جوانوں کی بات کرتے ہیں یونیورسٹیز میں اور سوسائٹی میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے what's دی ایشو؟ کیا لوگوں کو کس حد تک سمجھ ہے اس وقت؟ میں آپ کو یہاں سے اگر شروع کروں اس طرح کے لیٹس سے ایک یہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمیں لوگ بتاتے ہیں خاص کر ہمارے حکمران کے جی لوگ تو بالکل جاہل ہیں اور لوگوں کو کچھ نہیں پتہ. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ لوگوں کو یہ ڈیٹیلز تو کلیئر نہیں ہے کہ ہمیں حکومت کس طریقے سے لوٹتی ہے ٹیکس میں, اور ان کو کوئی الٹرنیٹیو کا پتہ نہیں ہے, لیکن ان کو یہ ضرور پتہ ہے کہ یہ ایک ظلم کا نظام ہمارے اوپر نافذ ہے, وہ اس سے تنگ ہیں, اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کہیں ایک اسلام ایک ہے ایک ایسا الٹرنیٹیو, وہ کیا ہے وہ نہیں جانتے, وہ آپ ان کو بتا رہے ہیں, لیکن ان کو یہ آئیڈیا ہے کہ دیر از دس الٹرنیٹیو. ایسا آپ کو لگتا ہے؟ ہاں, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں یعنی لوگوں کو جنرل تو احساس ہے. دیکھیں اس وقت اگر ہم اپنے ملک میں جا کے دیکھیں تو یہ سب کو پتہ ہے کہ ایک وائڈ اسپریڈ پاورٹی ہے. یعنی 45 ایک ریسنٹ رپورٹ ہے ورلڈ بینک کی, اس میں آیا کہ 45% لوگ ہمارے پاکستان میں ایسے ہیں کہ جو غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس پراپرلی کھانا نہیں ہے, صاف پانی نہیں ہے, خراب پانی سے بے شمار لوگ مر جاتے ہیں, بچے سینیٹیشن نہیں ہے, ہوم لیس گھر نہیں ہے, غیر انسانی زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر یہ کہ ان کے بچے کیونکہ تعلیم اور صحت نہیں ہے تو اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں ہے لگتا کہ یہ اس پاورٹی ٹریپ کو توڑ پائیں گے, یعنی پاورٹی ٹریپ میں پھنس گئے. تو لوگوں کو یہ تو اندازہ ہے کہ یہ بہت مسائل ہیں اس کے اندر. پھر اگر آپ ان 45% کے اوپر کے 40% لوگوں کو دیکھیں تو وہ بھی ایک انسیکیورٹی کی زندگی گزار رہے ہیں. یعنی جابس کر رہے ہیں تو ایسی جاب نہیں ہے کہ جو ریلائبل جابس ہیں, ایکسپلائٹیشن ہے اس کے اندر, جاب مل نہیں رہی ہیں, ایک جاب ایڈورٹائز ہوتی ہے, ہزاروں لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو لوگوں کو یہ تو محسوس کر رہے ہیں, ظاہر ہے یہ تو ڈے ان ڈے آؤٹ محسوس کر رہے ہیں کہ معاشرہ اور جو ہمارا سسٹم ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہے. اچھا, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اب اس میں کرپٹ ہوتا ہے تو اس میں اس کا کہ بیس پہ کیا وجہ ہے اس کی, اس پہ لوگوں کی اوپینین مختلف ہوتا ہے اور لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. تو ہم لوگوں کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی گورننس کی بھی ایشوز ہیں, لیکن معیشت کے جو دو نظام ہیں وہ آپ کے کرپٹ ہو چکے. تو جو منی کا سسٹم ہے وہ ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کمرشل بینک کیسے منی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, کس طریقے سے اس کی وجہ سے انفلیشن ہو رہی ہے, کس طرح سے اس پہ ویلتھ کنسنٹریٹ ہو رہی ہے اور دوسرے مسائل ہو رہے ہیں, اور اس کے اگینسٹ کیا آلٹرنیٹ سسٹم ہے کہ جو ماڈرن اکنامکس یا ماڈرن جو سمجھیں حکمت کے بھی ساتھ ہے اور اسلام کے جو آئیڈیاز ہیں اس کے بھی مطابق ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف ہم فارم چینج کر دیں, جس طرح آج کل ہم ایک اسلامک بینک کر رہے ہیں مگر اس میں کچھ کام کرتے بھی ہیں, مگر اس میں جو اس کا سبسٹنس ہے وہ جب تک آپ چینج نہیں کریں گے تو جو قرآن کی جو بیسک وہ ہے, جیسے آپ کہیں گے اسلامک پالیسی کہ دولت صرف امیروں میں گردش نہ کرے, تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کی دولت کنسنٹریٹ ہو جا رہی ہے اور دنیا بھر میں ہو رہی ہے. یہ مطلب یہ ایک بہت وہ بات نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں آکسفم ایک بڑا مشہور ادارہ ہے, اس نے ایک سروے کرایا تھا 2010 میں, تو کوئی دنیا میں 380 لوگ تھے جن کے پاس آدھی دنیا کی دولت تھی. تو اس وقت بڑا شور بچا کہ بھائی 3.5 بلین لوگ ایک طرف اور 380 لوگ ایک طرف. جب انہوں نے سروے دوبارہ کرایا 2017 میں تو وہ لوگ 17 رہ گئے. یعنی پہلے اگر وہ ایک بڑے جہاز میں بیٹھ سکتے تھے تو شاید اب وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک بڑی گاڑی میں ایک بس میں بیٹھ جائیں گے. تو دولت کنسنٹریٹ ہو رہی ہے. ہمارے پاس ایک نسخہ کیمیا موجود ہے جو قرآن نے اللہ تعالیٰ کے رسول نے 14 سال پہلے دیا تھا, ہم اس کو لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے. تو ہمارا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. اس کے حل ظاہر مختلف لوگ بتاتے ہیں. پہلے زمانے میں کمیونسٹ تھے جو کہتے تھے کہ سارا چیزیں نیشنلائز کر لو اور اس سے کر لو, ایک وہ نظام ہوتا تھا. کوئی بتاتا ہے کہ جی آپ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا شروع کر دیں, کوئی انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہم بتانے کی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ماڈرن سمجھیں تعلیم اکنامکس کی فائنینس اس کے مطابق بھی ہے, بڑے اکنامسٹ کی بھی سپورٹ اس میں بتا رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ یہ بتاتے ہوئے کہ یہ اسلامک آئیڈیاز کے قریب ہے. تو اس لحاظ سے بتانے کو, اور اس میں ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر یہ نظام ہو تو ہم معاشرے سے, اگر ہم زکوٰۃ کا نظام قائم کریں تو معاشرے میں جو ایبسلیوٹ پاورٹی ہے ختم ہو سکتی ہے, اور اس سے پھر اکنامک گروتھ آ سکتی ہے. کیونکہ جب آپ پیسے غریب سے امیر سے غریب کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں تو ہماری تو جی ڈی پی آپ کو پتہ ہے جو پروڈکشن ہے وہ 2.5% سے بڑھ رہی ہے تقریباً. اس سے زیادہ ہماری اتنی آبادی بڑھتی ہے تو غربت آپ تو اور لیکن 40-50% لوگ ہیں جو خرید ہی نہیں پا رہے چیزیں. تو جب وہ خرید نہیں پاتے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یعنی نہیں ہو پاتی, تو فرمز بناتی نہیں ہیں, کمپنیز امپلائمنٹ نہیں جنریٹ کرتی, پوری اسٹیگنیشن ہے. ہاں, پوری ایک اسٹیگنیشن ہے. تو یہ آج جدید اکنامی یہ بتا رہی ہے. حالانکہ زکوٰۃ کا ایک مطلب نا تزکیہ ہے اور ایک مطلب اس کا گروتھ بھی ہے. تو آج یہ جدید اکنامی یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے امیر سے ڈیو پیسے لے کے غریب کو نہیں دیے
تو آپ کی ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی. گڈس کی اور ڈیمانڈ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امپلائمنٹ, آپ کی انویسٹمنٹ, سب چیزیں جو ہے وہ ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں چلی جائیں گی. ویسے ویسٹرنرز کو, کیپٹلسٹ کو یہی چیز موٹیویٹ کرتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے, تو وہ اسی لیے چاہتے بھی ہیں کہ ایٹ لیسٹ اتنا ان کو ملتا رہے اور ٹرکل ڈاؤن ہوتا رہے تاکہ یہ ہماری پروڈکٹس کو خرید سکیں. لیکن آپ نے بڑا صحیح کہا کہ اسلام کا نظام جو ہے وہ ایک عدل کے اوپر اور انصاف کے اوپر مبنی نظام ہے, تو وہ اس کا ایک مین جو اہم جز ہے وہ یہی ہے کہ دولت کو گردش کرنی چاہیے, اور وہ گردش تمام سوسائٹی کے اندر ہونی چاہیے, نہ کہ چند لوگوں کے اندر, جیسا کہ بالخصوص ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. وہ 17 خاندانوں کا یا 70 خاندانوں کا سنا تھا, اور ابھی بھی جو ہے نا ہماری بھی جو رپورٹس آتی ہیں وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں. ویسے یہ ٹرکل ڈاؤن کی جو بات ہے نا, یہ وہ ہیں, یعنی ویسٹرن سائڈ پہ دو قسم کے اکنامکس کے مطلب گروپس ہیں نا, ایک سوشل ڈیموکریٹس ہیں, ایک لبرلز ہیں. لبرلز یہ بات کرتے ہیں, وہ یہ ان کا ویو یہ ہے کہ جی اکنامی کو آپ آزاد چھوڑ دیں, اور یعنی جب آزاد چھوڑیں گے تو لوگ زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے اور اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ نیچے آ جائے گا, اور اسے آپ ٹرکل ڈاؤن اکنامی کہتے ہیں کہ آپ نیچے سے سپلائی کو بڑھائیں اور اس سپلائی کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نیچے ملے گا. لیکن ہم نے پچھلے 40-50 سال میں دیکھا ہے کہ یہ نہیں ہو پا رہا. لیکن اگر آپ ایک دوسرا گروپ ہے جو باٹم اپروچ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ نیچے آپ پیسے ڈالیں, جب وہ ڈیمانڈ کریں گے تو خود ہی اس ڈیمانڈ سے آپ کی جو انویسٹر انویسٹ کریں گے, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. تو ایک ٹاپ باٹم والی بات کر رہے ہوتے ہیں جو ناکام ہے, اور ایک باٹم اپ والی ہے کہ آپ نیچے پیسے ڈالتے ہیں, جو ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آپ نیچے لوگوں کو جب پیسے دیتے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں, تو اس سے صرف یہ کہ ان کی حالت تو بہتر ہوتی ہے, اور ان کے ایک تو یہ کہ ہوتا ہے کہ ہاں بائنگ پاور ان کے پاس آتی ہے. دوسرا اگر وہ اپنی اسکلس پہ خرچ کریں تو ان کے بچے پروڈکٹیو ثابت ہو جاتے ہیں. تو جو بائنگ پاور ہوتی ہے وہ ایکچولی جو ہے وہ انویسٹمنٹ اور امپلائمنٹ جنریٹ کر رہی ہوتی ہے. ابھی ہم نے کورونا کے دور میں دیکھا نا کہ ساری جو گورنمنٹس تھیں امریکہ, انگلینڈ وغیرہ کے اندر, سب نے اپنے لوگوں کو ڈالر ٹرانسفر کیے, انٹرسٹ انہوں نے قریباً زیرو کر دیا, اور فری پیسے دیے. تو انہیں یہ معلوم تھا کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے ان لوگوں کا تو برا حال ہونا ہی ہے, ہماری معیشت بالکل بیٹھ جائے گی, کیونکہ جو خرید رہے ہیں یہ بھی نہیں خریدیں گے, تو پھر ان امپلائمنٹ جو ابھی اگر اس زمانے میں 10-15% تھی تو بڑھ کے وہ 50% پہنچ جائے گی, پورا اکنامی ختم ہو جائے گی. تو سب نے پیسے ڈالے کہ نیچے آپ پیسے دیں تاکہ وہ خرچ کریں. تو یہ تو حکمت جو ہے جدید اکنامی آپ کو بتا رہی ہے کہ گورنمنٹ اگر اپنے غریبوں کی بنیادی ضرورت پوری نہیں کرے گی تو کبھی بھی آپ سسٹینیبل ترقی نہیں کر سکتے. مطلب ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ایک لفظ بولا, آئی ووڈ لائک ٹو پک آن دیٹ اینڈ ہائی لائٹ دیٹ, وہ میرے دل کے بڑا قریب ہے. آپ نے کہا کہ گورننس کے ایشوز تو ہیں مگر یہ نظام کے جو ایشوز ہیں اس سے کئی گنا بڑے ہیں. تو یہ چیز مجھے بڑا سٹرائک کرتی ہے, اور میں خود یہ کوشش کرتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کی کہ دیکھیں, اینڈ اف آئی ایم کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ گورننس جیسے پرائمریلی کرپشن ہے, ٹھیک ہے, پلفریج ہے, یہ چیزیں تو گورنمنٹ کے اندر ہوتی ہیں, نہیں ہونی چاہیے, ان کو کم کرنا چاہیے, لیکن یہ ہوتی ہیں. لیکن وہ سب ایک طرف ہے, یعنی ان کی جو چوری ہے, اور جو نظام کی کرپشن ہے, جب وہ آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ ایک رات میں آپ کی جیب میں پڑی کرنسی کی قیمت کو آدھا کر سکتا ہے. تو یہ جو تباہی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا شاید اس کرپشن کو ہائی لائٹ کرنے سے زیادہ ضروری ہے, اور اسی طریقے سے اس کو فکس کرنا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے. دیکھیں آج کل جو چیزیں ہیں نا جو بھی اتنی آپس میں انٹرمنگل ہیں, جیسے آپ جب آپ اکنامی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اکنامی اگر خراب ہے تو سوشل مسائل بڑھنے لگتے ہیں, تو اسی لیے آپ سوشو اکنامک کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی غربت بڑھ رہی ہے تو اس سے آپ کے سوشل مسائل ہی بڑھنے شروع ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں گورننس کا میرا مطلب یہ تھا کہ جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے, ایک ہوتا ہے نا گورنمنٹ کا اسٹرکچر, اس میں ظاہر اسلام نے ایک سسٹم دیا ہے, آپ کا اسٹرکچر جو ہے اس میں اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. آج کل جیسے صوبوں کی بات ہو رہی ہے, کوئی شہروں کو بات کر رہا ہے کہ شہروں میں انڈیپینڈنس دے دیں, وہ بالکل امپورٹنٹ ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ, لیکن اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زیادہ بہت بڑا مسائل جو سک کر رہا ہے لوگوں کو, وہ یہ کر رہا ہے کہ جب غریب جا کے کوئی چیز خریدتا ہے تو ہر چیز پہ اسے 20% ٹیکس 18% سیس ٹیکس دینا پڑتا ہے, اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد پیسے نہیں ہیں کھانے پینے کے, نہیں آپ ہر چیز پہ لیے جا رہے ہیں. ایک ملک جہاں پہ 400-500 بچے ہیضہ سے مر جاتے ہوں, آپ صابن پر 18% ٹیکس لے رہے ہیں. تو یہ تو ایک مسئلہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کرنسی کو کریٹ کرنے کے سے آپ اور انفلیشن کریٹ کر دیتے ہیں, تو غریبوں کو جس بری طریقے سے مارا جا رہا ہے. تو اس کی اپنی اہمیت ہے کہ آپ معیشت کے نظام کو ٹھیک کریں, اور ظاہر ہے کہ اگر معیشت کا نظام ٹھیک ہوتا ہے, یعنی زکوٰۃ کا نظام, یہ گورننس بھی ہے نا, یہ بھی بتا رہا ہے کہ بھائی کہاں سے لینا ہے, کہاں دینا ہے. تو اگر آپ اتنی اسپیسیفک آپ کو خرچے بتا رہا ہے کہ بھائی آپ کو انما صدقات الفقراء کو دینا ہے, مساکین کو دینا ہے, تو یہی تو گورننس ہے کہ آپ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. تو زکوٰۃ کا اگر آپ ہولسٹکلی دیکھیں تو ایک گورننس کے اسفیئر کے اندر بھی جا کے چیزوں کو ٹھیک کر رہا ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ چیزیں
مطلب آپس میں وہ ہیں, اور سسٹم کو ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. یعنی صرف آپ یہ کہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نسخہ کیمیا دیا ہوا ہے, ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے, مین اسٹریم میں کہیں بات ہی نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں کہیں بات ہوتی ہے کہ ٹیکس پہ یہ بات ہو جاتی ہے کہ ٹیکس خراب ہو رہا ہے, کوئی یہ بات کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت حدیثیں ہیں اس کے خلاف. پھر اگر دوسرے سسٹم پہ کہ زکوٰۃ کا نظام پہ جب آپ بات کرنے جائیں تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ بھائی یہی تو اسلام کی فسکل پالیسی ہے, یہ خرچ بھی بتا رہا ہے, کلیکشن بھی بتا رہا ہے, یہی تو یہ آپ کی سوشل سیکیورٹی ہے, یہی تو آپ کا ٹیکسیشن نظام ہے. تو کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا ہوتا. آپ نے بالکل اسلام کے سب سے یعنی دو بڑے اگر آپ ستون جس پہ مسلم ریاست کی عمارت کھڑی ہے, ایک نماز کا نظام ہے, ایک زکوٰۃ کا نظام ہے, تو آپ نے اس کو بالکل فلیٹ کر دیا ہے ہم لوگ. تو اس لحاظ سے اس پہ پھر یہ کہ ہم جب ہم ربا پہ جاتے ہیں تو ربا کے اوپر ہم نے بالکل ایک وہ کر دیا ہے کہ فارم کو چینج کر کے سبسٹینس کو چینج نہیں کیا. تو اس سے اسلامک بینکنگ تو اس سے پھر ایک الگ مسائل ہیں کہ جب آپ یعنی اسلامک بینکس کر رہے ہیں مگر کام, اگر ان کے ساتھ یہی مسائل ہے کہ ان کا جو اگر ہم اس پہ آگے بات کریں گے کہ وہ بھی فریکشنل ریزرو کے تھرو منی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ دوسرا ان کی جتنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ پالیسی ریٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, مارکیٹ بیس کانٹیکٹ نہیں ہوتے, تو وہ اس سے جو فوائد ملنے چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں تو قرآن میں جائے گا تو اصل میں تو آپ کی نیت سبسٹنس کو دیکھا جائے گا, روح کیا ہے. جب تک آپ روح کو چینج نہیں کریں گے, نظام کو چینج نہیں کریں گے, صرف فارم سے کام نہیں چلے گا نا. تو ہمارا ایک طرف میں آپ کو کہنا چاہوں کہ دونوں ہمارے سسٹم نا, ٹیکس کا سسٹم اس نے تباہی پھیر دی ہے غریبوں کی, اور پھر اس کے بعد آپ کا منی کا سسٹم جو ہے وہ جس طرح سے وہ منی کریٹ ہو رہا ہے اس سے جو مہنگائی ہو رہی ہے اور اس سے جو فائدہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے جن کے پاس ایسیٹس ہیں, امیر ہیں, اور غریبوں جو فکس انکم والے ہیں وہ ہر سال اتنی مہنگائی سہتے ہیں. تو یہ دونوں سسٹم کو چینج کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اکنامکلی اور آج کے حالات کے لیے, لیکن یہ ڈیوائن اسکیم بھی ہے. یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے مسلمان ہماری پرائمری موٹیویشن یہ ہونی چاہیے کہ وی وانٹ ٹو فکس دی اکانومی, وی وانٹ ٹو فکس دی گورننس سسٹم اینڈ ایوری تھنگ, اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک حکم موجود ہے جو کہ حکم شرعی ہے, قرآن و سنت سے ہمارے تک پہنچا ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے لازم ہے, اس میں ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک ڈسکشن آتی ہے جو کہ اکانومسٹ رکھتے ہیں, وہ کبھی کہیں گے کہ جی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں یہ مشکل نہیں ہے, یہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتی, یہ پرانی باتیں. میرے خیال میں ہمیں لوگوں کو, اور آپ کرتے ہیں ایسا ظاہر ہے کیونکہ آپ کی بھی پرائمری موٹیویشن مجھے پتہ ہے دین ہے, اسلام ہے, کہ اکنامکس جو ہے وہ کوئی سائنس نہیں ہے. میں یہ بڑا کلیئرلی سمجھتا ہوں کہ جب ہم اکنامک سسٹم کی بات کرتے ہیں, ہم اکنامک سائنس کی یعنی ہم پروڈکشن کی بات نہیں کر رہے کہ کیسے آپ اپنی پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک سوسائٹی کو فرام دی پرسپیکٹیو آف اکنامکس آپ نے کیسے دیکھنا ہے. ویسٹ کا اپنا ویو ہے ایک دیکھنے کا, کمیونسٹ کا اپنا ایک ویو تھا, اور اسلام کا اپنا ایک ویو ہے. اور اس کے اندر یہ بتانے کی کوشش کرنا جو کہ آج کل کے کچھ اکانومسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ کیپٹلسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ ایک سائنس ہے, جیسے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ آپ کے ورلڈ ویو سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے. تو اسی لیے ہم جانتے ہیں ہمارے پاس آسٹرین اسکول والے ہیں, شکاگو اسکول والے ہیں, کینیزین اسکول والے ہیں, مانیٹری اسکول والے ہیں, مارکسسٹ اسکول والے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی ایک تھاٹ ہے, اور سب جن ویریبلس کے ساتھ ٹنکر کر رہے ہیں وہ ویریبلس کیا ہیں ہم دیکھتے ہیں. وہ یہی مانیٹری پالیسی جس کا آپ نے ذکر کیا اور ابھی آپ سے سنیں گے, وہ انفلیشن کنٹرول کیسے کرنی ہے. اور ان سب چیزوں میں اگر ایک اسلام کو ہم ایک نظام مانتے ہیں تو ظاہر اسلام کا بھی اپنی ایک سے ہوگی. آپ کے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے جہاں پہ اسلام نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ اس کی تو اجازت نہیں ہے, اور اس طریقے سے گورنمنٹ انٹرونشن کہاں ہونی چاہیے, کتنی ہونی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب اسلام کے نظام کے امپلیمنٹ کرنے کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی آوازیں اٹھیں گی اور وہ کہیں گے کہ جی آپ تو شاید لوگوں کو مشکل میں ڈال دیں. اینڈ آئی تھنک اٹ شوڈ بی ویری کلیئر ٹو دا پیپل کہ مے بی شروع میں کچھ مشکل بھی آئے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈے 1 سے اسلام کی ٹرانزیشن جب ہم کرتے ہیں تو ڈے 1 سے ہمارے لیے جو ہے نا ایوری تھنگ ول بی روزز. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, یا ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. یہ تو اللہ کی مرضی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں آزمائے اس چیز کے اندر, لیکن ہمارے کرنے کی جو موٹیویشن ہے پرائمری وہ اسلام ہونی چاہیے. دیکھیں اس میں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ بالکل یعنی 2+2 کی طرح تو نہیں ہے اکنامکس کا, فزکس کے لاس کے طور پہ نہیں چلتی. اس کے جو بھی امپیکٹ ہوتے ہیں ظاہر ہے اس میں ہزاروں لوگ ہیں, کروڑوں لوگ ہیں, ان کی پریفرنسز اس کے بیسس کے اوپر آپ کی اکانومی چل رہی ہوتی ہے, کیا خرید رہے ہیں, کیا بیچ رہے ہیں. لیکن بہرحال اس کے کچھ اصول ہیں. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہم سسٹم جس میں ہیں اس میں تو میں سمجھتا ہوں ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. یعنی نوجوان مایوس ہیں, وہ ان کو جاب نہیں مل رہی ہیں, موقع ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں باہر چلے جائیں,
میں نے آپ کو بتایا 45% لوگوں کا تو برا حال ہے, مزریبل لائف ہے. اس کے اوپر کے 40% لوگ بھی جو ہے نا وہ ایک انتہائی انسیکیور زندگی گزار رہے ہیں. مطلب ایک کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی ایک بڑا مسئلہ, وہ مطلب وہ روڈ پہ آ جائیں. تو آپ کا 90% لوگ تو بہت پریشان ہیں. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم تو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اس کی طرف جائیں گے تو اکنامکلی, اور کہنا چاہیے کہ آج جدید حکمت کے طور بھی آپ بہتری پہ فوراً چلنے شروع ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کی جو رحمت ہے جو قرآن میں ہے کہ جب آپ بستی والے ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں تو ہم زمین آسمانوں سے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو اس میں تو یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ جب آپ یہ جائیں گے تو پہلے آپ کو, لیکن ہم جو بات وہ یہ کر رہے ہیں ہم دونوں طرح سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی دیکھیے کہ جو اگر آپ یعنی ایک ٹیکس کا نظام کو ختم کر کے آپ زکوٰۃ کا نظام لائیں گے تو اکنامکس میں کیا فائدے ہوں گے, آپ کے معیشت کیسے پھلے پھولے گی, سیمولیٹ کر کے آپ نے بتایا بھی ہے بالکل. ہاں. اور دوسرا یہ کہ جب آپ ربا کو ختم کریں گے اس سے کیا فائدے ہوں گے. دیکھیں ہم 3 باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. ربا فری سسٹم جو فل ریزرو بینکنگ سسٹم ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ امپلیمنٹ کریں گے تو پاکستان کا جتنا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, ڈومیسٹک 2 قسم کے ڈیٹ ہوتے ہیں نا, ایک باہر سے ملکوں سے لیا ہوا ہے, آپ نے ڈومیسٹک ڈیٹ لیا ہوا ہے. اس وقت ہمارا تقریباً 70% ڈومیسٹک ہے اور 30% باہر کا ہے. لیکن ڈومیسٹک ڈیٹ میں کیونکہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے 90% جو انٹرسٹ ہے وہ ڈومیسٹک ڈیٹ پہ جا رہا ہے, 90% جسے آپ انٹرسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم جو پروپوزل دے رہے ہیں اس پہ میں نے نیوز میں ڈیٹیل میں آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے, جیسے ہی آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کا پورا ڈومیسٹک ڈیٹ نا ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے. اور ڈومیسٹک ڈیٹ ایلیمینیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جب پہلا دن شروع ہوتا ہے کسی سال کا تو پہلے اسے 60% صوبوں کو دینا ہوتا ہے اور وہ 50% تقریباً سود دیتی ہے, تو پھر وہ مائنس میں چلی جاتی ہے. اس کے بعد وہ ہر چیز جو خرچہ کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے قرضے لے رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے ڈیٹ ختم کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بجٹ کے خسارے ختم کر دیے. اور یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ جو گورنمنٹ جب لون لیتی ہے پرائیویٹ بینکوں سے, تو یہ بھی آپ کے آڈینس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ سینٹرل بینک کوئی بھی چیز جاتی ہوگی نا اس کی قیمت گر جائے گی. اگر آج آپ یہ کہیں گے کہ انجینئرز فار ایگزامپل 100 نکل رہے ہیں, اس کی جگہ آپ 2000 نکال دیں تو ان کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. تو منی کی ویلیو بالکل ایسے ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کی مقدار بڑھا دیں تو اس سے مہنگائی ہوتی ہے. اسے انفلیشن آف منی کہا جاتا ہے. تو انفلیشن آف منی میں 2 ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ اگر سینٹرل بینک نوٹ چھاپے تو بھی اس سے مہنگائی ہوگی, اور پرائیویٹ ادارے جو ہوتے ہیں پرائیویٹ بینک جب وہ کسی کو لون دیتے ہیں تو وہ بھی نمبروں میں منی کریٹ کرتے ہیں. جو اس وقت دنیا میں 95% منی جو ہے وہ بینک منی کے طور پہ کریٹ ہو رہی ہے. یعنی میں اگر کسی بینک میں جاؤں اس سے کہوں کہ مجھے آپ 1 کروڑ روپے کا لون دے دیں تو وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس سیکیورٹی ہے, کوئی لینڈ کے پیپر میں نے جمع کرائے, تو وہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیں گے. یعنی جس طرح میں نے کیش ڈالا نا اسی طرح اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیں گے. یہ نیا پیسہ ہے, اور جب یہ اس کا فلو بڑھتا ہے, اس کا پھیلاؤ بڑھتا ہے تو اس سے مہنگائی شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ فریکشنل ریزرو بینکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پھر جب یہ کیونکہ آپ کو بینکوں کو یہ پرمیشن ہوتی ہے کہ آپ اس طرح لون سے منی کریٹ کریں. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے بینک میں جا کے لاکھ روپے رکھوائے, بینک نے 5000 اپنے پاس رکھے, ریزرو اس کا ریشو ہوتا ہے, اور 95,000 کسی کو لون دے دیے. آپ سے بغیر پوچھے, آپ کی بغیر اجازت کے, کیونکہ انہوں نے اجازت تو ہے لیکن اب یہ ڈبل کر دی میں نے. نہیں, قانون نے اجازت دی, آپ نے ایسا سچ نہیں دی, اور آپ کو اس کی وجہ سے آپ کا ایک نقصان ہو سکتا ہے جو بینک رن کی صورت میں ہے کہ اگر سارے لوگ آ جائیں اپنا پیسہ مانگنے کے لیے تو بینک تو نہیں دے سکے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ دیکھیں امپلیسٹلی انہوں نے اجازت اس لیے لی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو نے بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوائے ہوا ہے, اس کا مطلب ہے آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرا پیسہ بھی ہے اور اس پہ تم کریٹ بھی کر دو آگے جا کے. تو ایک لحاظ سے آپ نے جو آپ کو پیسے مل رہے ہیں, اگر کسی بھی آپ اسلامک بینک میں ہو یا کمرشل بینک میں ہو, اگر آپ کو اس اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پیسے مل رہے ہیں مہینے کے کچھ نہ کچھ 6-7% جو بھی ہے سال کے مل جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ بینک نے آگے کہیں دیے ہوئے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اس بینک نے دیے ہوئے ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے, لیکن اس میں منی کا جو مین میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس سے منی کا پھیلاؤ بڑھتا ہے. کیونکہ جس طرح میں جا کے بینک میں پیسے اپنے ڈالوں تو ڈپازٹ اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں, اسی طریقے سے جب میں لون لیتا ہوں تو بھی میرے ڈپازٹ اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں. اور وہ ڈپازٹ اکاؤنٹ جو ہے نا وہ کیش کے مقابلے میں زیادہ پاورفل اس لیے ہوتا ہے کہ میں یہاں سے بیٹھ کے کراچی پیمنٹ کر سکتا ہوں, لاہور پیمنٹ کر سکتا ہوں, فیس پے کر سکتا ہوں کھٹاکھٹ, لیکن میرے پاس کیش ہوگا تو وہ اتنا فاسٹ نہیں ہوگا. تو یہ جو بینکوں کی کریٹڈ منی ہے نا, یہ دنیا میں انفلیشن کریٹ کر رہی ہوتی ہے. اور اس کو میں آپ کو تھوڑا سا اس کی اگر ہسٹورک بات بتاؤں تو یہ 16ویں-17ویں صدی میں سونار ہوا کرتے تھے, جو انیشل ٹائم کے بینکرز تھے. لوگ ان کے پاس جا کے سونے کے سکے رکھواتے تھے اور وہ رسیدیں دے دیا کرتے تھے. اب وہ رسیدیں جو ہے نا وہ آپس میں لوگ اس سے ٹرانزیکشنز کیا کرتے تھے. سونا ادھر ہی پڑا ہوا ہے, سونا پڑا ہوا. تو سوناروں نے سوچا کہ بھائی رسیدیں تو لوگ لینے نہیں آ رہے, تو ہم ایسا سونا نہیں لینے نہیں آ رہے, تو ہم یہ 100 رسیدیں ہمیں ایشو کرنی, اس کی اگر ہم 1000 کر دیں تو بڑا ہمیں کمائی ہوگی. تو کیونکہ لوگ آپس میں ٹرانزیکشن کریں. لیکن جب یہ اس زمانے میں تو بہت بڑا فراڈ سمجھا گیا, اور جن سناروں کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ کام کر رہے ہیں, لوگ ان کے پاس پہنچے, وہ رن ہو گئے, جو آج کے بینک رن ہوتے ہیں, بھاگ گئے, ان کو جیل میں جانا پڑا اور مصیبت ہوئی.
تو لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ 1840 میں انگلینڈ کی گورنمنٹ نے یہ منع کر دیا کہ بھائی نوٹ کوئی پرائیویٹ یا رسید کوئی ایشو نہیں کرے گا, اور انگلینڈ کو دیکھا دیکھی ساری ممالک نے اس کو فالو کر لیا. لیکن گزشتہ 200 سالوں میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو ہارڈ کیش کی جگہ اب ٹرانزیکشن ہوتی ہیں بینکوں کے نمبرز میں, تو بینک اب نمبر سے منی کریٹ کرتے ہیں. جب آپ بینک کے پاس جا کے لون جب وہ ایشو کریں گے وہ نیا, اچھا یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ کوئی وہ نہیں ہے کوئی آپ سمجھیں کہ کوئی پونزی کوئی ایسی بات بتا رہا ہوں, یہ بینک آف انگلینڈ کا پیپر دیکھ لیں آپ جا کے, یورپین سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ ہے بہرحال ایک پونزی اسکیم جو کہ بینیفٹ کر رہی ہے بینکرز کو اور امیر لوگوں کو, لیکن اس کی پوری پوری اجازت ہے. ہاں نہیں میں تو میں کہوں گا یہ نہیں ہے کہ لوگ سمجھیں کہ کوئی میں اپنی طرف سے کوئی بات بتا رہا ہوں, یہ بڑی اسٹیبلش بات ہے, بینکوں کے مین پیپر میں لکھا ہوا ہے, سینٹرل بینک آف انگلینڈ ملٹی پلائر افیکٹ کہتے ہیں نا, ملٹی پلائر افیکٹ. ملٹی پلائر افیکٹ یہی ہے کہ یہ لاکھ روپے دکھائے تو میں نے 20 گنا زیادہ, اگر 5% ہو تو 20 گنا زیادہ منی کریٹ ہو سکتی ہے. تو پاکستان میں ہے, لیکن آج کل تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں امریکہ انگلینڈ میں تو ریزرو ریشو ہی ختم کر دی ہے انہوں نے, کچھ بھی آپ سمجھے جب وہ لون دیتے ہیں پوری منی کریٹ کر دیتے ہیں. اسی لیے ہر چند سال بعد وہاں پہ کوئی نہ کوئی یہ بینک جیسے لیمن بردرز کا ہوا پورے کا پورا, پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی بھی ان کے ایک بینک کا ہوا کہ وہ بینکرپٹ ہوتے ہیں اور یہی بینک رنز ہوتی ہیں اور پھر گورنمنٹ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. ایک تو بینک رن کا ایشو ہے, وہ تو ایک بڑا ہے کہ فائنینشیل سسٹم انسٹیبل ہے, کیونکہ بینکوں کے دو کام ہیں نا, ایک آپ ان کے پاس اسٹوریج کروا رہے ہیں اور وہ اسی اسٹوریج منی سے آگے دے رہے ہیں, یعنی شارٹ ٹرم لے کے وہ لانگ ٹرم دے رہے ہیں. تو بینک رن تو ہوں گے, لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے جب بینک منی کریٹ کرتے ہیں تو بینک کسی بزنس کی طرح چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ منی کمائیں, پیسے کمائیں, تو وہ زیادہ سے زیادہ لون ایشو کرتے ہیں. لیکن لون کے ساتھ جو ہے وہ منی بھی کریٹ ہو رہی ہے, جو آپ کہتے ہیں نا ڈیٹ از منی اینڈ منی از ڈیٹ, تو ایک سائڈ پہ وہ لون کریٹ کرتے ہیں اور ایک سائڈ پہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیتے ہیں اور وہ نئی منی ہوتی ہے. تو اس سے جو ہے وہ پورے ہر جگہ پہ مہنگائی, انفلیشن, ہم انفلیشن سے رہے ہیں, بغیر دنیا میں یہ ہے کہ وہ پیسہ جا رہا ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر. تو سب مکان جو سمجھیں آپ سے 50-60 سال پہلے مکان لوگوں کے اپنے ہوا کرتے تھے, اب سب مکان مارگیج کے اوپر ہیں اور اتنی قیمتیں ان کی بڑھ چکی ہیں, اسٹوڈنٹ لونز, تو پورا ایک سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ جسے آپ کہیں کہ انٹرسٹ کے گرد وہ ہے, اور تو ایک انفلیشن کا اس میں مسئلہ ہے, اکنامی بار بار اوپر نیچے جا رہی ہے, ایک رولر کوسٹر کی طرح چل رہی ہے نا, سائیکلز آ رہے ہیں. جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو بینکس منی ڈالنا شروع کرتے ہیں, لون دیتے ہیں, اس سے وہ منی کہاں جاتی ہے, پہلے وہ ایسٹس میں جاتی ہے, آپ کا اسٹاک چینج بڑھنا شروع ہوا, ریئل اسٹیٹ کی بڑھنی شروع ہوئی, پھر ایک ڈیٹ بڑھتا جاتا ہے, پھر ایک لیول آتا ہے کہ اس میں ایک سوراخ ہوا اور پھر ببل بسٹ ہوا, اور پھر آپ تو یہ جو سائیکل چل رہے ہیں اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ سمجھیں کہ بینکس جو منی جو ہے نا وہ سمجھیں آپ کے اکنامی کے لیے خون ہے, تو آپ نے کسی آدمی میں آپ بار بار خون ڈال رہے ہوں, نکال رہے ہوں, تو کبھی وہ اسٹیبل نہیں رہ سکتا. تو کمرشل بینکس یہی کر رہے ہیں کہ جب وہ اچھے حالات ہوتے ہیں وہ خون ڈالنا شروع کرتے ہیں, اس سے طاقت شروع میں آپ کو لگتا ہے کہ اچھا لگ رہا ہے, اس سے ذرا لوگوں کو لگتا ہے کہ سیلریز بڑھ رہی ہیں, اس کے بعد پھر جب بسٹ ہوتا ہے تو بے شمار لوگوں کی جاب جاتی ہیں. تو یہ جو بات میں بتا رہا ہوں یہ کہ یہ جو آپ کی فائنینشیل انسٹیبلٹی, اکنامک انسٹیبلٹی, فائنینشلائز ہو گئی ہے اس وقت دنیا میں, جتنی پروڈکشن ہے اس کے مقابلے میں ڈیٹ کا لیول تقریباً 350 گنا بڑھ گیا ہے. یعنی ہر جو پورے سال میں جب پروڈیوس کرتے ہیں ہر ملک قرضے میں, آپ یہ حیران ہوں گے کہ امریکہ سے لے کے جاپان تک ہر ملک قرضے کے اندر ہے. آپ پوچھیں گے کہ کیا سلسلہ ہے, اس لیے کہ بینک ڈپازٹ پہ کریٹ کرتے ہیں منی اور وہ گورنمنٹ کو لون دیتے ہیں. تو ہم نے پورا سسٹم ہی جو ہے نا وہ قرضے پہ چلا لیا, جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرض سے سب اتنی پناہ مانگی تھی, تو ہمارا گورنمنٹ بھی قرضے پہ چل رہی ہے, پناہ بھی مانگی, اور ایون شہید کو بھی معاف نہیں ہے, یعنی وہ بھی جنت داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا قرض ادا نہ کر دے. تو یعنی ایک اتنی بری چیز ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک بڑا سادہ سا سوال رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں, جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں, کیا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سمجھ ایک تو یہ کہ یعنی پوری دنیا کا چلتا ہوا سسٹم ہے نا, یہ جو بینکنگ کا سسٹم ہے, یا دنیا بھر میں جو ویلتھ ٹیکس نہیں ہے, زکوٰۃ کا ایک ویلتھ کے اوپر ٹیکس ہے اور پروڈکشن پر ٹیکس ہے, تو یہ لوگ فالو یہی کر رہے ہوتے ہیں جو مغرب میں ہو رہا ہے, امپریس ہو کے کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں یہ نہیں کہوں گا کسی ایک بندے کا قصور ہے یا کچھ لوگوں کا قصور ہے, یہ پورا سسٹم ہے, اور بقیہ لوگ سسٹم میں یعنی سمجھیں آپ اس کے کل پرزے کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ سسٹم ایسا بالکل ہے کہ جی یہ غریبوں سے پیسے ایکسٹریکٹ کر کے کچھ لوگوں کو نواز رہا ہے, اور وہ چاہے ان میں سے کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب بالکل کرپٹ لوگ ہوتے ہیں, لیکن سسٹم ایسا ہو گیا ہے. تو جب تک ہے ایک تو سسٹم کی ہمیں آگاہی دینی ہے لوگوں کو کہ بھائی سسٹم یہ کرپٹ ہو گیا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کا کیا اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کا طریقہ بتایا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں کچھ لوگ ہوں گے کہ جو مطلب یعنی گڑبڑ ہوں گے بھی, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں, یعنی وہ بینکنگ سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں,
گورنمنٹ کی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہتے ہیں چیزیں اچھی کرنا, لیکن پورا ایک مشین کا پرزے بن کے طور پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو جب تک آپ جا کے اس کی بیس کو چیلنج نہیں کریں گے نا, بیس کو نہیں, تو اس وقت تک کہ ایک آدمی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا, میرا خیال ہے. اچھا, میں جب اس چیز کو دیکھتا ہوں نا, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی اس ایک نظام جو ہے وہ اپنے ساتھ بہت سے اچھے لوگوں کو بھی اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں, اور وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی مے بی ایون اچھی نیت سے اس کو مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں دیکھیں, میں پرسنلی بڑا سمپل سا سوچتا ہوں جب میں اکنامکس کے مسائل کو دیکھتا ہوں, اور کسی بھی ملک کی اکانومی کو اگر دیکھیں, ہم خاص کر اگر امریکہ کی اکانومی کو, سردار ہے آج وہ اس کیپٹلسٹ دنیا کا, تو امریکہ میں کیا پرابلم ہے؟ وہی پرابلم جو یہاں پہ ہے کہ لوگ جو امیر ہیں وہ ٹیکس نہیں دے رہے, یا وہ بھی وہی ٹیکس دے رہے ہیں ویسا ہی, اصل میں امریکہ میں تو کم کر دیا, لیکن وہی ٹیکس دے رہے ہیں یا اس سے بھی کم دے رہے ہیں جو کہ ایک غریب دے رہے ہیں. اور مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات, پاکستان میں اگر ملک ریاض کے اوپر وہی سیلز ٹیکس ہے اور آپ نے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگائی اس کے جمع شدہ ایسٹس کے اوپر, تو ملک ریاض بھی ایک ہی روٹی کھائے گا. اور جو بیچارہ بے گھر ہے جن کی ہم بات کر رہے تھے, جو کہ 10 کروڑ کے قریب ہے پاکستان میں, جو اس سے سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, وہ بھی ایک روٹی کھائیں گے, وہ بھی جو ہے نا پاؤ دودھ پئیں گے, وہ بھی اپنے لیے جب بیمار ہوں گے تو ایک گولی کھائیں گے ڈسپرین کی. تو مطلب یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ چیز روز روشن کی طرح کسی بھی پالیسی میکر اور کسی بھی حکمران کو کلیئر نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک طریقہ ہے کہ آپ بے تحاشا غریب لوگوں سے ٹیکس لیں اور 10% لیں, 18% لیں, انڈائریکٹ ٹیکسیشن کریں, یہی جو آپ نے بتایا ظلم کا نظام, اور یا پھر آپ یہ سمجھیں کہ اگر میں نے اس مسئلے کو اور غربت کو حل کرنا ہے تو مجھے ان بڑے جو بدماش ہیں ان کو مجھے ٹیکس کرنا پڑے گا, ان سے مجھے جو ہے نا کسی قانون کسی قاعدے کے تحت دولت لینی پڑے گی. ویسٹ میں نظر یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک ایک انکار کیا ہوا ہے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے, اور اس کے لیے وہ تعویلیں پیش کرتے ہیں. تو پھر وہ جیسا آپ نے کہا وہ کہتے ہیں جی اب ٹرمپ بھی آیا تو اس نے پھر آ کے امیروں کا ٹیکس اس نے ریڈیوس کیا, اور بڑا اچھا CNN نے بتایا ہوا تھا کہ جتنا ٹیکس بڑھایا گیا ہے غریبوں کے اوپر وہ اصل میں امیروں سے کم کیا گیا. انہوں نے بڑی اچھی ایک ڈائیگرام بنا کے بتایا تھا کہ جو, اور وہ ایسا تھا کہ تقریباً 50% پور پہ جو ٹیکس بڑھایا ہے وہ 10% رچ کو مل جائے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اصل میں ایک اصول کی بات نہیں ہے, کیا یہ اصل میں ایک بڑی کلیئر سی چیز نہیں ہے وچ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ڈو. یعنی اس کی میکینکس تو بعد میں آئیں گی نا, یعنی یہ ڈسکشن کہ اچھا ایگزیکٹلی کیسے کرنا ہے, کتنے % ہوگا, ایسٹس پہ ہوگا, کس چیز پہ ہوگا, یہ تو بات کی. لیکن ایک بالکل بیسک سی چیز ہے کہ یا آپ قرآن کی اس آیت کے خلاف چلتے جائیں جس میں کہ پیسے کی چند اغنیاء کے اندر جمع ہونے کو, گردش کرنے کو برا کہا گیا, منع کیا گیا, اور یا آپ اس بات پہ آ جائیں کہ نہیں میں نے یہ سٹیپ لینا ہے. تو what do you think? Isn't it actually, یعنی the realization of it, shouldn't it be that simple? میرا خیال ہے کہ وہی بات ہے کہ جب آپ ایک سسٹم کے اندر جا کے, تو آپ کو بعض اوقات چیزیں صاف چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. یعنی اس وقت جو ٹرمپ نے کیا ہے پچھلے اس میں اس نے کارپوریٹس کا جو ہے ٹیکس کم کیا ہے نا, مینلی پہلے 28 سے 21 کیا تھا, اور کہہ رہے ہیں کم کریں گے. تو اس میں ان کا یہ ویو یہ ہوتا ہے, جب آپ ان کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کارپوریشن جو ہیں دنیا میں وہ اگر ہم ان کو کم, ان کا ٹیکس زیادہ لگاتے ہیں تو یہ اپنا آفیسز کہیں اور موو کر دیتی ہیں, تو جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملتا. تو یہ ان کا ایک ویو ہونے لگتا ہے کہ جب آپ اس سسٹم میں چلے جائیں جہاں آپ کہیں کیپٹل گلوبل ہو گیا ہے, تو وہاں یہ, اور ظاہر ان کو کنوکشن نہیں ہوتا ہے نا اس کے اندر جب وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس میں آپ بات یہ صحیح کر رہے ہیں کہ بہت سارے یعنی وہ سمجھیں آپ کے یعنی اس طرح کے گروپس ہیں جو اپنی چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, لابیز ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے مطابق وہ کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم نا پورا اس طرح سے کہ سمجھے اپنے آپ کو خود ہی سپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ جب آپ دولت کنسنٹریٹ ہوتی ہے تو دولت کو کنسنٹریٹ ہونے کے لیے پھر آدمی کہتا ہے کہ بھئی, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ایک احد کا پہاڑ ہوگا تو آدمی کہے گا دوسرا پہاڑ ہو. تو یہ پورا سسٹم ایک دوسرے کو, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس پہ کنوکشن اس لیے ہونا چاہیے ایز اے مسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا بڑا, یعنی ربا فری سسٹم اور زکوٰۃ کا بڑا اسپیسیفک سسٹم دیا ہے. تو اس کے اوپر ہمیں کنوکشن ہونا چاہیے کہ جب یہ ہوگا تو اس کے فوائد ہوں گے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جیسے ویلتھ ٹیکس میں نے آپ کو بتایا کہ ویلتھ ٹیکس ایک ایسا جو بھی جب بھی آپ ٹیکس لگاتے ہیں نا تو اکنامک ایکٹیویٹی کو وہ تھوڑا وہ کٹ کرتا ہے. یعنی اگر آپ نے 100 میں سے اگر آپ کے سیلری پہ 40% ٹیکس لگ جائے تو آپ کو کام کرنے کی تھوڑی سی کم وہ ہو جائے گا.
تو اس لحاظ سے ٹیکس کو سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ زیادہ بڑھاتے جاتے ہیں تو اکنامک ایکٹیویٹی بھی کرنے لگتی ہے اور لوگ پھر چوری بھی کرنے لگتے ہیں. تو ویلتھ ٹیکس ایک ایسا ہے کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی پہ نہیں لگ رہا, انکم کی طرح یا کنزمپشن کی طرح نہیں ہے, نصاب کے اوپر لگ وہ رہا ہے, آپ کے زکوٰۃ ویلتھ کے اوپر لگ رہا ہے, ویلتھ کے اوپر. تو ایک لحاظ سے یہ ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن ہے غریب سے امیر سے غریب کی طرف. اور 2.5% اگر آپ اس وقت پاکستان میں ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر سلمان, انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر 2.5% آف ویلتھ پاکستان پہ لگائیں تو آپ اس ملک میں جو 8 سے 10 ملین غریب فیملیز ہیں, 8 سے 10 کروڑ لوگ, ہر فیملی کو آپ 25,000 روپے مہینے کے دے سکتے ہیں. تو اس سے اگر آپ یہ کریں گے تو آپ ان کی کیا کریں گے, 2 کام آپ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی بنیادی ضروریات پوری کر رہے ہیں, اور وہ بنیادی ضروریات کہاں جا کے وہ خرچ کریں گے, اس سے پوری میں نے آپ کو بتایا اکنامی چلنی شروع ہوگی. اور دوسرا یہ کہ جب ان کی صلاحیتوں پہ خرچ ہوگا, بچوں کی تعلیم پہ, تو ایک پروڈکٹیو کام ہوگا. پھر دوسرا جو یعنی اگر زکوٰۃ میں جائیں تو دوسرا جو ہے وہ اس کا عشر ہے, یعنی پیداواری زکوٰۃ. تو وہ پیداواری زکوٰۃ جو ہے وہ 10% ہے, لیکن اگر اس میں جہاں پہ لیبر یوز ہوتی ہو, یعنی جو ہوتا ہے نا بارش کے پانی سے ہو رہی ہے 10% ہے, اور اگر آپ نے خود پانی پرووائڈ کرے تو 5%. تو جو پیداواری زکوٰۃ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 فصلوں کا نام لیا تھا. اس میں کھجور تھا, اس میں کیا کہتے ہیں گیہوں, 4 فصلیں تھیں. تو لیکن ہمارے جو علماء, جو ہمارے ائمات ہیں, امام حنیفہ, امام شافعی, نے اس کو سب پہ ایکسٹینڈ کیا, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے جو گروئنگ ایسٹ ہے ان کا نام لیے جو زمانے میں تھے. لیکن اسلام کا جو اصول ہے وہ قیاس کا ہے کہ ایک طرح کی چیزوں پہ ایک طرح کے حکم لگے گا. تو انہوں نے ساری جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر, جتنے ایگریکلچر کی چیزیں سب کے اوپر اپلائی کیا. آج کے دور میں ایگریکلچر کی ویلیو کم ہو گئی ہے, یعنی آپ سوچیں کہ 100 سال پہلے اگر ایگریکلچر GDP کا 40% تھا تو آج امریکہ, یورپ میں 5% سے بھی نیچے چلا گیا ہے. آج کیا ہے, آج آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے, سروس سیکٹر ہے. تو اس میں جو پچھلے 100 سالوں میں جن لوگوں نے اس پہ زیادہ اجتہاد کیا, ان ائمہ کی طرح, اس میں یوسف قرضاوی کا نام سر فہرست ہے, انہوں نے یہ کہا کہ پھر یہ جو سارا انڈسٹریل سیکٹر ہے, سروس سیکٹر, اس کے اوپر بھی پیداواری زکوٰۃ ہے. اگر اس میں لیبر یوز ہو رہی ہے تو اس کی پروڈکشن میں 5% ہے, اور لیبر نہیں یوز ہو رہی تو 10% ہے. جیسے میں نے کسی نے مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس کرائے پہ ہے. تو اگر یہ والا اماؤنٹ آپ کر لیں تو آپ پورا آپ سیلس ٹیکس کی جگہ اس کو آپ ریپلیس کریں تو کیا ہوگا کہ ہم پیسے تقریباً اتنے ہی جمع ہوں گے. اس لیے کہ جب آپ ٹیکس کا ریٹ کم ہوتا ہے نا تو اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے جو کہہ رہے ہوتے ہیں, اور اس سے لوگوں میں چوری کرنے کا کام کم ہو جاتا ہے. لیکن زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ اماؤنٹ جب آپ لیں گے تو یہ ان لوگوں کے لیے لیں گے جو غریب ہیں, جو مصارف زکوٰۃ کے لیے, بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں سے لے رہے ہوں جو کہ اس وقت ہو رہا ہے, آپ ان لوگوں کے لیے لے رہے ہوں, ان کو آپ دے رہے ہوں گے. تو دوسری بات یہ کہ جب یہ پیداواری زکوٰۃ کی آپ اپلیکیشن کریں گے تو آپ یہ پورا سیلس ٹیکس کا ظالمانہ نظام ختم کر سکتے ہیں جو بالکل غریبوں کو بری طریقے سے مار رہا ہے. اچھا, گورنمنٹ یہ کہے گی کہ بھائی ہمارا ویلتھ ٹیکس تو پہلے تھا نہیں, ہم تو آپ نے لگا دیا, بڑا اچھا کیا آپ نے غربت کو اتنا ختم کر دیا, مگر جب آپ سیلس ٹیکس ختم کر دیں گے تو پھر آپ پیداواری زکوٰۃ لگائیں گے تو پھر ہمارا سسٹم کیسے چلے گا. تو اس پہ ہم جواب میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا تو 50% جا رہا ہے انٹرسٹ کے اندر. تو جیسے ہی آپ اگر اس انٹرسٹ فری فل ریزرو بینکنگ کرتے ہیں تو اس پورے نظام سے آپ کا پورا ڈومیسٹک قرضہ جو 6,000 بلین کا آپ کا انٹرسٹ کا خرچہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ اگر آپ یعنی دونوں ایک سسٹم کی 2 لیگز ہیں, ایک یہ کہ آپ نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا, ٹیکس کو ختم کیا, اور ایک انٹرسٹ فری فل ریزرو بینکنگ پہ گئے, اور اس سے آپ نے پورا اپنا خرچہ ٹھیک کر لیا. تو ان دونوں نظاموں کے تھرو جو ہے وہ آپ ایک ایسے طرف جا سکتے ہیں جہاں پاکستان ایک خوشحال مستقبل کی طرف بڑھ سکتا ہے. تو آپ نے, اگر میں صحیح سمجھاؤں تو آئی وڈ سے کہ آپ نے 3 پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں جو مجھے سمجھ میں. ایک آپ نے کہا کہ ہمیں زکوٰۃ کو واپس لانا ہے, ٹھیک ہے, سو دیٹس ریلیٹڈ ٹو آئی وڈ سے ٹیکسیشن اینڈ ایکسپینڈیچر, فسکل, یعنی فسکل پالیسی میں کہاں سے آپ کو کلیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں سے آپ کو ویلتھ پہ لینا ہے, مصارف اس کے اندر ڈیفائنڈ ہے, تو آپ نے یہ بھی بتا دیا. جو خمس ہے اس کے اندر, اس میں جو کچھ الگ الگ ریٹ ہے نا زکوٰۃ کے, 2.5%, 5%, 10%, 20%. تو پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ ٹیکسیشن جو ہے دیٹس این ایشو, اس کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے. اور اس کو ایشو تو ہے, جو اس طرح کا ٹیکس تو بہت ہی خطرناک ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت حدیثیں بھی ہیں. لوگ ربا پہ پھر بھی بات کر لیتے ہیں, ٹیکس پہ بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح, حالانکہ منع کیا کہ کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. پھر دوسری چیز آپ جو بات کر رہے ہیں وہ فل ریزرو بینکنگ کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. جی, یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ڈیبیٹیبل ہے, کیونکہ جو فوراً قرضے لیے ہیں وہ تو پھر بھی دینے ہی پڑیں گے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے. فوراً قرضے دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا فوراً قرضے میں آپ کا 10% انٹرسٹ جا رہا ہے, اور اس کے لیے تو بڑا دیکھیے فوراً قرضہ کیوں ہوتا ہے, اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ امپورٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور ایکسپورٹ کم کر رہے ہوتے ہیں, اسی کا ڈفرینس آپ کو لون لینا پڑتا ہے. تو آج جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ تقریباً $3 بلین ہر مہینے کے بھجواتے ہیں. تو آج اگر پاکستان میں جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں, اتنی امپورٹ کریں جتنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ,
تو آپ یہ قرضہ 3 سال میں پے کر سکتے ہیں. 100 بلین کا قرضہ ہے تقریباً گورنمنٹ کے اوپر, 100-120 بلین کا, آپ 3 بلین ہر مہینے وہ لوگ بھیج رہے ہیں. لیکن جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ کا جو سک کر رہا ہے اس وقت گورنمنٹ کے خزانے کو, وہ آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتا, لوگ سمجھتے ہیں IMF لے کے جا رہا ہے. نہیں بھائی, 90% انٹرسٹ جو ہے نا گورنمنٹ دے رہی ہے بینکوں کو, بینک اپنے کھاتے داروں کو دے رہے ہیں, اور وہ کھاتے دار ہر طرح کے ہیں. بڑی امپورٹنٹ چیز آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. لیکن میں ویسے فار کلیئرٹی تو مطلب انٹرسٹ کے مسئلے کو ہمیں پھر بھی ایون ادر دین دس فل ریزرو بینکنگ ہمیں اس پہ ایک اصولی اسٹینس لینا پڑے گا. جیسا آپ نے کہا اتنی سخت احادیث ہیں, قرآن کی آیات ہیں, تو وہ ہمیں کرنا پڑے گا. تو یہ 2 چیزیں آپ نے بتائیں. اور فل ریزرو کا میں آپ کو بتاؤں کہ فل ریزرو بینکنگ یہ ہوتی ہے جو ہم شروع میں کہ لوگ کہیں گے کیسے قرضے ختم ہو جائیں گے, کیسی بات کر رہے ہیں یہ. تو میں نے کہا 1 منٹ میں اس کو ایکسپلین کر دوں میں. دیکھیں اس وقت بینکنگ کا سسٹم ہے کہ پارشل ریزرو ہے. یعنی پارشل ریزرو یہ ہے کہ اگر میں نے بینک میں 1 لاکھ روپے رکھوائیں تو بینک کو صرف 5% اپنے پاس رکھنے ہوتے ہیں, 95% وہ کسی کو لون دینے ہوتے ہیں. تو وہ اس سے زیادہ تر گورنمنٹ کو ہی لون دیا, وہ اسے انٹرسٹ کما رہا ہے 75%. فل ریزرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ بینکوں میں جتنے ڈپازٹس ہیں بینکوں کو وہ سارے کے سارے ساورن کرنسی کی صورت میں رکھنے پڑیں گے. ساورن کرنسی یا تو کیش ہوتی ہے, کیش تو کی ریکوائرمنٹ تو بہت تھوڑی ہے, 5-10% ہوگی. ریمیننگ ان کا اکاؤنٹ ہوگا اسٹیٹ بینک کے اندر. یعنی جو بینکوں کا اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک میں ہوتا ہے اسے کہلایا جاتا ہے ریزرو اکاؤنٹ. تو 100 روپیز اگر ہمارے ہیں تو 5 روپئے انہوں نے کیش رکھے, 95 روپیز ان کو اسٹیٹ بینک میں ریزرو اکاؤنٹ میں رکھنے پڑیں گے. اچھا, اب ریزرو اکاؤنٹ کو ان کو انکریز کرنا ہے آپ نے, بھی تو 5% پہ ہے, وہ 95 پہ کیسے جائے گا. تو گورنمنٹ بینکوں کے پاس جتنے گورنمنٹ کے وہ ہیں سیکیورٹیز ہیں, فار ایگزامپل بانڈز ہیں, ٹریجری بلز ہیں, سکوک ہیں, یہ اس کو بڑھانے کے لیے اپنا ریزرو اکاؤنٹ کو اگر میں اپنا بینک میں جا کے اپنا اکاؤنٹ انکریز کرنا چاہوں تو میں کیا کروں گا, میں کیش ڈالتا ہوں تاکہ میرا اکاؤنٹ بڑھ جائے, مارک اپ ہو جائے. اب بینکوں کو بھی اپنا اکاؤنٹ جو ہے نا 5 سے 95% کرنا ہے فل ریزرو کے اندر. تو وہ کیسے کریں گے, ان کے پاس کیش تو نہیں ہے, ان کے پاس کیش تو بہت تھوڑا سا ہے. ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو گورنمنٹ کی سیکیورٹیز ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے حوالے ہوں گی. تو جب وہ وہاں پہ جائیں گی تو افیکٹولی پورا پاکستان کا جو ڈیٹ ہے نا وہ بینکوں کی بیلنس شیٹ سے اٹھ کے اسٹیٹ بینک کی پراپرٹی بن جائے گا. اور اسٹیٹ بینک ایک الگ دنیا یعنی گورنمنٹ کی ایک جیب ہے, ایک جیب نے لیا ہوا ہے تو وہ اس کو کینسل آؤٹ کر دے, ختم کر دے. اچھا, بینکنگ پھر اس طرح سے کام کرے کہ بینکوں کے 2 سیکشنز ہو جائیں گے. ایک ان کا ڈپازٹ سیکشن ہے جس میں وہ منی کو جو ہے جو اسٹور کیا ہوا ہے, کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے. اسٹور کا مطلب ہے کہ امانت, ٹرانزیکشن کا مطلب ہے بکالا, یہ دونوں کام وہ کر رہے ہوں گے. دوسرا سیکشن جو ہے انویسٹمنٹ سیکشن ہوگا, جسے آپ کہیں گے مداربہ یا مشارکہ, اگر ہم عربک نیم لیں, نام کی ضرورت نہیں کہ پروفٹ. اس میں یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو انویسٹ کرنا ہوگا, جن کو ریٹرن چاہیے ہوگا. ابھی تو ڈپازٹ پہ آپ نے پیسے رکھوائے ہوں, آپ کو مل رہے ہیں نا پیسے, یعنی آپ نے کہیں بھی رکھوائے ہوں, آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیوں مل رہے ہیں, آپ نے کوئی انویسٹمنٹ تو نہیں کی ہوئی ہے اور آپ نے کوئی رسک بھی نہیں لیا ہوا ہے. جو اسینشیل ریکوائرمنٹ ہے لینے کے لیے وہ نہیں کیا ہوا ہے آپ نے. آپ میزان میں رکھ کے یا کسی اسلامک بینک میں رکھ کے یہ تو نہیں کہتے میں رسک لے رہا ہوں. تو اس سسٹم کے اندر آپ کو ڈپازٹ پہ کوئی پیسے نہیں ملیں گے. اب لوگ کہیں گے کہ بھائی ڈپازٹ پہ پیسے نہیں ملے, ہمارا تو نقصان ہو جائے گا. لیکن ابھی فائدہ کچھ نہیں ہو رہا, اس لیے کہ آپ کا اگر بینک آپ کو 10% دے رہا ہے اور 15% اگر آپ کا انفلیشن ہو جاتی ہے تو آپ نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ کے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. اس سسٹم میں جب آپ نے بینکوں کو منی کریشن کی پاور ختم کر دی فل ریزرو کے تھرو, تو پھر یہ کہ آپ کی منی کی ویلیو برقرار رہے گی اور اس کی جو ہے کوانٹٹی بھی برقرار رہے گی, کیونکہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے سملر اکاؤنٹ بینک کا اسٹیٹ بینک کے اندر ہوگا. تو جو انویسٹمنٹ سیکشن بینک کے ہوں گے نا, یعنی وہ ان کا پھر یہ کام ہوگا کہ وہ آپ سے پیسے لیں گے اور آگے انویسٹ کریں گے. یعنی آپ کے اکاؤنٹ سے نکالے انہوں نے, یہ نہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی ہے اور ملٹیپلائی ہو رہی ہے انکم. صحیح. تو آپ نے جو ان کے پاس جادو کی چھڑی تھی پیسے کریٹ کرنے کی, وہ آپ نے ان سے لے لی. ہاں ایسا ہی ہے. جی, منی کریشن کی پاور کی ختم کر دی. لیکن بقیہ کام یہ جیسے آپ اسٹوریج کہہ رہے ہیں, ٹرانزیکشنس کہہ ہیں, یہ برقرار رہیں گے انویسٹمنٹ والے. لیکن بینکنگ کا اصل کام جو ہم بچپن میں یعنی شروع میں جب ہم شروع بھی اکنامکس پڑھنا تو کیا ہوتی تھی کہ لوگوں سے ڈپازٹ جمع کریں اور جا کے یعنی پیسے جمع کریں اور پروڈکٹیو انویسٹمنٹ میں لگائیں. اس وقت بینکس کیا کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور اس پہ منی کریٹ کرتے ہیں. اس وقت صرف بینکس ہی نہیں کر رہے, اس وقت بڑی بڑی کمپنیز بھی یہی کر رہی ہیں. وہ بھی جو ہے نا بڑے بڑے اصل میں فائنینشیل ہاؤس بن چکے ہیں, کیونکہ وہ اپنے پیسے کو, ان کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ وہ آگے قرضہ دے دیں. اور ایک ایسی انوائرمنٹ میں جہاں پہ 20-22% آپ نے انٹرسٹ ریٹ رکھا ہو تو ہر بزنس فیل ہو جاتا ہے. لیکن بینک اور کسی کمپنی میں فرق یہ ہوتا ہے, تو خیر اب تو انٹرسٹ ریٹ آج کل کم ہو گئے ہیں تھوڑے, لیکن وہ چلتے رہتے ہیں کبھی نیچے کبھی اوپر. لیکن بینک کے پاس ایک الگ قسم کی اتھارٹی ہے جو کسی پرائیویٹ ادارے کے پاس نہیں ہے. وہ یہ کہ 5% رکھو اپنا, آپ کے پاس بھی ہیں, اور 95 جسے آپ کہتے ہیں میجک منی ملٹی پلائر, تو یہ اور لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہوتا. تو بینکوں کو جب آپ اس اختیار سے منع کر دیں گے نا کہ بھائی تمہیں انویسٹمنٹ کے لیے ریئل پیسہ چاہیے, تم کسی سے پیسہ لو گے, اس کے اکاؤنٹ سے نکالو گے اور پھر وہ جا کے انویسٹ کرو گے, تو یہ جو کام ہوگا اس کے نتیجے میں آپ ریئل جو سیونگ ہوگی نا اس کی بیسس پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہوگی. ابھی جو ہے نا وہی انٹرسٹ ریٹ نیچے ہوتا ہے,
پچھلے دنوں بینکرز کو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں بینکوں کو فائدہ نقصان تو نہیں کہنا چاہیے. ملک بینکوں کا جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ جی ڈی پی وہ 2.5% ہے پاکستان میں. اگر 100 روپے کی پروڈکشن ہو رہی ہے تو 2.5% بینکوں کا کنٹریبیوشن ہے. کوئی مطلب سگنیفیکنٹ ایسا نہیں ہے کہ بہت سگنیفیکنٹ ہو. بینکوں کو نقصان تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن ان سے آپ پاور لے لیں گے, آپ منی کریٹ نہیں کر سکیں گے. لیکن فائدہ ان کا کیا ہوگا؟ ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ کہ وہ جو اپنا ٹرانزیکشنس والے اس سے وہ کما رہے ہوں گے, جو اپنی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, اسٹور کر رہے ہیں. پھر جو ان کا ریئل کام ہے بینکنگ کا کہ وہ انویسٹمنٹ بینکرز ہوں گے. ہم نے دیکھا نا 20-25 سال پہلے پکک وغیرہ ہوا کرتے تھے. وہ میں سمجھ گیا, وہ آئی ایگری, لیکن لگتا ایسے ہے وین یو لک ایٹ دیز بینکس اینڈ بینکرز کہ اس کاموں میں اتنے انٹرسٹیڈ نہیں ہیں جتنے کہ وہ اس مفت کے یا میجک منی کریٹ کرنے میں انٹرسٹیڈ ہیں, اور دوسرا وہ اپنا پیسہ حکومت کو سود پہ دینے میں انٹرسٹیڈ ہے. تو جو ونڈ فال پروفٹس ہم دیکھتے ہیں وہ تو ان چیزوں سے سخت ہو رہے ہیں نا. لیکن میں بتاؤں ایک اور سوال ہے یہاں پہ, پہلے پچھلی بات سے ریلیٹڈ, کہ جب آپ نے یہ سارا کچھ اسٹیٹ بینک کی بیلنس شیٹ پہ ڈال دیا تو وہ جو بینک کو منافع آ رہا تھا سود کی مد میں وہ تو پھر نہیں آئے گا نا. وہ نہیں آئے گا. لیکن اس کے جواب میں دیکھیں اس وقت پاکستان میں اگر بینکس سمجھیں آپ 7,000-8,000 بلین جو ہے وہ کما رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ ڈپازٹرز کو دے رہے ہیں, اس میں سے بڑا پورشن ہے. اگر وہ 12% آگے کر رہے ہیں تو 8-9% نیچے پیچھے دینا ہوتا ہے, تو وہ ختم ہو جائے گا. نہ ڈپازٹرز کو ملے گا, نہ بینکوں کے اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک میں رکھے اس پہ ملے گا. یعنی آپ کو منی کے اوپر منی نہیں ملے گی, سمجھے. جو آپ ربا کا کیا مثال ہوتی ہے, منی کے اوپر منی ملنا. اب آپ کو کیا کرنا ہے, کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں جیسے ایک بیوہ ہے, اس کے پاس 50 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, ابھی اس کو کیا ہوتا ہے, اگر اس کی ہم مثال لیں کہ اس کو سال میں 10% کے حساب سے 5 لاکھ روپے مل جاتے ہیں, صحیح ہے, لیکن اس کی ویلیو جو 50 لاکھ کی ہے وہ 10% سے گر بھی جاتی ہے, تو پرچیزنگ پاور گر گئی, فائدہ اس کو, اس کا کام چلتا رہا مگر اس کی انویسٹمنٹ کم ہو رہی ہے. اس میں یہ ہوگا کہ اس بیوہ کو وہ کہے گی کہ ابھی میرا تو خرچہ اسی سے چل رہا ہے, تو اس کے 50 لاکھ روپے کو وہاں سے وہ نکالے جائیں گے اور کسی کمپنی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے. اس سے جو پروفٹ یعنی منی ملٹیپلائی نہیں ہوگی. جیسے 5,000 کا نوٹ ہوتا ہے نا, میں نے آپ کو دے دیا تو آپ کے پاس چلا گیا, آپ نے ان کو دے دیا ان کے پاس چلا گیا, یہ نہیں ہوا کہ وہ 3 گنا بڑھ رہا ہے. تو اس میں سافٹ منی جو بینکوں کی منی ہے اور جو ہارڈ منی جو کیش ہے اس کی ایک ہی حیثیت ہو جائے گی, دونوں گورنمنٹ کی ہوں گی اور وہ ملٹیپلائی نہیں ہو سکیں گی. لیکن دیکھیں باٹم لائن یہ نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بینکس کو انکریج کریں گے کہ آپ جائیں, آپ کاروبار کریں, آپ پارٹنرشپس کریں, آپ رسک لیں, آپ کچھ چیز کسی نے آپ کو پیسے دیا آپ اس پہ کچھ, آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں. تو وہی جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بزنس کو, ٹریڈ کو, اس کو حلال کر دیا, سود کو حرام کر دیا, لیکن وہ ساری اپرچونیٹیز تو ان کے پاس ابھی بھی ہیں نا. نہیں ابھی اس لیے نہیں ہے. دیکھیں ابھی میں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلامک بینک مداربہ مشارکہ کیوں نہیں کرتے. مداربہ یہ ہے کہ جی آپ کسی اور کے پیسے سے آپ وہ کر رہے ہیں بزنس, مشارکہ یہ کہ مل کے کر رہے ہیں, کیوں نہیں کرتے. آخر یہ کیوں جو ہے وہ اس طرح کے ٹرانزیکشن ہوتی ہیں جو ڈیٹ بیس کانٹریکٹ نظر آتے ہیں نا, مراحبہ ہو گیا یا سکوک ہو گیا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے. دیکھیں ان کے پاس جو منی پڑی ہوئی ہے نا وہ شارٹ ٹرم ہے, آپ چاہیں اپنے اکاؤنٹ شام کو خالی کر دیں, ہو سکتا ہے نا. دوسرے ان کے پاس جو منی پڑی ہوئی ہے وہ رسک فری بیسس پہ پڑی ہوئی ہے. آپ کبھی یہ ازیوم نہیں کرتے کہ میزان آپ کو لاس دے دے گا, کبھی آپ نے تاریخ میں سنا ہے. تو جب آپ کے پاس یہ 2 کنڈیشن لگی ہوئی ہوں, رسک فری اور شارٹ ٹرم منی شام کو خالی ہو سکتی ہے, تو کبھی بھی آپ لانگ ٹرم پروڈکٹیو انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ منی اور ڈیٹ کنیکٹڈ ہیں آپس میں. جب آپ نے ان دونوں کا کنیکشن ختم کر دیا, آپ نے کہا کہ منی جو ہے وہ الگ ہے, جس طرح ہارڈ منی اس طرح سافٹ منی ہے. انویسٹمنٹ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ بینک جو ہے نا وہ آپ سے پیسے لے گا, ملٹیپلائی نہیں کرے گا, آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلیں گے, وہی پیسے کسی اور کے پاس جائیں گے. اور وہ پھر کیا ہوگا, انویسٹمنٹ میں کیا ہوگا, منی آپ کی 100% پروٹیکٹڈ ہے, لیکن انویسٹمنٹ وہی کریں گے جو رسک لینے کے لیے تیار ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اب وہ بیوہ یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے لو رسک پہ جانا ہے, تو لو رسک پہ جانا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کرائے والی چیزوں پہ چلے جائیں, لیکن بھارا رسک ہوگا اس کے اندر. اور آپ کو اپنی منی, سب سے بڑی بات, آپ کو منی سرنڈر کرنی پڑے گی, انویسٹ کرنی پڑے گی. ابھی منی انویسٹ نہیں ہو رہی, ابھی منی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اور اس سے ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے. تو دیکھیں پھر سے, آپ کو نہیں لگتا کہ ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم ان لوگوں کو, یعنی اگر ہم, میں یہ مثال دوں اتنی اچھی نہیں, لیکن یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلی کو محافظ بنا دیں گے چچڑوں کا. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, یعنی ان کے پاس ایک طریقہ ہے جس سے وہ ایزی منی کریٹ کر سکتے ہیں, پیسے کما سکتے ہیں, جس سے وہ ونڈ فال پروفٹس کر رہے ہیں فار دا لاسٹ, پاکستان کی اگر دیکھیں ہسٹری تو 78 سال سے. اب ہم ان سے پاور لے رہے ہیں جو کہ لینی چاہیے, میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ نہیں لینی چاہیے, دس از دا وے فارورڈ, یہ ڈسکشن نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ پاور وہ کسی کی منت کرنے پہ تو نہیں دیں گے. نہیں میں تو دیکھیں یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ یہ جو چیز ہوگی, یہ جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ اس پبلک ڈیمانڈ ہوگی,
اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ مجبور ہوگی اس کرنے کے اوپر. گورنمنٹ تو ظاہر چاہیے, دیکھیں اس وقت ہر بندہ نقصان میں ہے. پہلے آرمی کو شاید آج سے 20 سال پہلے 20% ملتا تھا بجٹ کا, اب کم ہو کے 15-16 ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر بھی کب سارا آپ کا جو چیزیں کھا رہی ہے وہ انٹرسٹ کھا رہی ہے. تو گورنمنٹ تو پریشان ہے, بینکس اس لیے پریشان ہے کہ ان کو رن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور چیزیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بینکنگ, جو آپ نے بلی کے چھچڑی کی بات نہیں, میں ایک اور مثال دوں گا, بلی کے گلے میں گھنٹی بجا ڈال رہے ہیں. تو گورنمنٹ جو بینکوں کے صحیح کام ہے, جیسے جو ان کا اسٹور کرنے کا کام ہے, کیونکہ آپ گھر میں بستر کے نیچے پیسے نہیں رکھ سکتے, بینکنگ کا کام ہے آپ کے بہاف پہ پیمنٹس کرے, تو یہ کام, یہ سب جائز کام ہے. وکالت کا کام, یا یہ کہ بینک کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کے سے لے کے پیسے انویسٹ کرے. آپ اسے سے منی کریشن کی پاور لے رہے ہیں. مجھے کچھ لوگوں نے, ابھی میرے کچھ دنوں پہلے ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی, ڈاکٹر اسد زمان سے, بڑے مشہور اکنامسٹ ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے, میں نے ان کو ہم پریزنٹ کرے تو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ بھائی بینکوں کو نیشنلائز ہو جانا چاہیے. تو میں نے کہا نیشنلائز بینکنگ کو نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ بینکنگ جو نیشنلائز ہوگی نا, تو آپ ان کا ہارڈ ارن منی ہے, جو ان کے یہ چیزیں ہم کر کے دیکھ چکے ہیں 1975 میں, بہت نقصان اس کے ہوئے. ہم جو منی ہے نا, جو منی کی کریشن جو ہے, جو پبلک گڈ ہے, اس کو نیشنلائز کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے منی کوئی اور نہیں کریٹ کر سکے گا. اور آپ کو اچھی بات یہ لگے گی کہ یہ اکنامکس میں جو دو گروپ ہیں نا, ایک لبرلز ہیں, ایک سوشل ڈیموکریٹس ہیں. لبرل کہتے ہیں کہ ہر چیز میں نا گورنمنٹ انٹرفیئر نہ کرے, گورنمنٹ کو بہت محدود چیزوں میں انٹرفیئر کرنا چاہیے, جب وہ کرتی ہے وہ کھپ مچاتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈیفینس میں کام ہے, ڈیفینس عام آدمی نہیں کر سکتا, آپ کریں گے. لا اینڈ آرڈر عام آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے آپ خود جوڈیشری نہیں کر سکتا, یہ 2-3 چیزیں. لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ منی کریشن کو بھی وہ نیشنلائز کرنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ ملٹن فریڈمین جو ہے موسٹ لبرل اکانومسٹ ہے, یہ بھی یہی کہتا ہے کہ فل ریزرو بینکنگ ہونی چاہیے, تاکہ منی کی کریشن جب آپ پاور یعنی پرائیویٹ اداروں کو دیتے ہیں نا, تو اس سے پھر یہ کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انفلیشن, انسٹیبلٹی. تو ہم 3 امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں کہ منی کریشن آپ لے لیں بینکنگ سے, باقی آپ بینکنگ بہت اچھا کام کریں, انویسٹمنٹ کریں جو آپ کر سکیں گے. دوسرا یہ کہ منی کریشن جو ہوگی وہ کتنی ہوگی, صرف جی ڈی پی گروتھ کے مطابق ہوگی. یعنی اگر 4% سے گروتھ ہو رہی ہے تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ انفلیشن نہیں ہوگی, مہنگائی نہیں ہوگی. اور وہ منی پبلک کاموں میں غریبوں کو دیں آپ, اس سے پبلک جو ہے وہ, آپ کو پتہ ہے کہ جب 5,000 کا نوٹ گورنمنٹ کریٹ کرتی ہے, سیٹلمنٹ کریٹ کرتا ہے, تو اس پہ 3-4 روپے کی اس کی کاسٹ ہوتی ہے, بقیہ گورنمنٹ کا پروفٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کی فیس ویلیو زیادہ ہے, لیکن وہ منی کریٹ بہت تھوڑی سی ہو رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری سافٹ منی جو ہے نا, جو بینک کریٹ کر رہے ہیں, وہ پاور اسٹیٹ بینک کے پاس آ جائے, اور وہ صرف اتنی کریٹ کرے جس سے انفلیشن نہ ہو, اور اس کو اچھے کاموں میں خرچ کرے. کانت بھائی دیکھیں فرینکلی اس چیز کو نا, کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ یس دیر آر سرٹن پیپل ہو بینیفٹ فرام دس سسٹم, اور وہ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہی جو بینکرز ہیں, وہی جو انویسٹرز ہیں, وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں گورنمنٹ کے اندر بھی, انہی کے پیسے سے یا وہ خود الیکشن جیت کے اپنی کیمپینز چلا کے آتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو خرید لیتے ہیں, ان کی جیب میں ہوتے ہیں؟ ہم نے ملک ریاض صاحب کا اکثر سنا کہ وہ کہتے ہیں جی میں تو فائل کے نیچے پہیے لگا دیتا ہوں, اور ہم نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے ایک امپائر بلڈ کی اس ملک کے اندر. ابھی اس وقت کچھ ان کی ناراضگیاں چل رہی ہیں, وہ فائنینشیل نہیں ہیں, وہ پولیٹیکل ہیں. تو مطلب میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ایکسپیکٹیشن, یا میں بلکہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلا سوال, کیا یہ لوگ آرام سے یہ اپنا بینیفٹس سرنڈر کر دیں گے آرام سے, یا جیسا آپ نے شروع میں بات کی, آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی, سری لنکا کی مثال ہم دیکھتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ کہ جو پبلک اینگر ہے, خاص طور پہ اکنامک اس کے اوپر, ابھی ہم نے نیپال کا دیکھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچویشن بننی پڑے گی؟ اور ہم تو اس سچویشن کے حق میں نہیں ہیں, ہم تو مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کے بہتر طریقے ہونے چاہیے. لیکن اس سے پہلے میرا سوال یہ کہ ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ یہ سارے رائٹس اور پریویلیجز جو ہیں وہ خود سے سرنڈر کر دیں گے؟ لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے پہلے ہی بات کی کہ سسٹم کرپٹ ہو گیا آپ کا. یعنی آپ کہیں گے کہ جی ٹیکسیشن سسٹم کرپٹ ہے, منی کا سسٹم کرپٹ ہو گیا. اس سے بینیفٹ کر رہے ہیں نا لوگ. ہاں میں کہہ رہا ہوں اس میں انڈیویجول لوگ ہیں جو بینیفٹ کر رہے ہیں, بہت یعنی اچھے لوگ بھی ہوں گے جو بینیفٹ کر رہے ہیں, اگر بینکوں کے اندر اچھی پوزیشن سے پہنچ گئے ہیں, وہ کما رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے یہ بات کریں کہ اس میں یعنی جب آپ سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے تو اچھے لوگ بھی بینیفٹ اگر اس سائڈ پہ ہوں, وہ اس فینس کے اس سائڈ پہ ہوں جہاں جو پریویلیج کلاس ہے, تو وہاں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے ان کو. لیکن ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں اس کے اندر یہ تو بات صحیح ہے کہ پبلک ڈیمانڈ تو ہونی چاہیے, اور اسی لیے ہم جو اب کام کر رہے ہیں پبلک کو پہنچانے کا, اسی لیے کر رہے ہیں کہ پبلک میں بات جائے کہ بھائی منی کیسے کریٹ ہو رہی ہے, ٹیکس کا سسٹم میں کیا گڑبڑ ہے, تاکہ پبلک ڈیمانڈ بڑھے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ جی جب یہ ڈیمانڈ ہوگی
تو اس میں بہت سے لوگ گورنمنٹ کی سائڈ پہ بھی ہوں گے, بینکنگ سائڈ پہ بھی ہوں گے. میرے کئی بینکر سے ملاقات ہوئی ہے جو بہت یعنی وہ جو, کیونکہ دیکھیں نا, اگر آپ بینکنگ سیکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ فائدہ صرف اٹھا رہے ہیں, لیکن آپ ایک ٹینشن میں بھی ہیں, کیونکہ آپ بینک میں آپ کو ہر وقت جو ہے وہ ہیوی ریگولیشنز ہیں, کیونکہ آپ کو یہ بھی اختیار دیا ہے منی کریشن کرنے کے لیے, تو پوٹینشیل ریگولیشن بہت ہیوی ہیں اس کے اندر. تو ایک پاور بھی ملی ہوئی ہے, مگر اس کے ساتھ ان کی پریشانیاں بھی ہیں. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو اب نارمل قسم کی پروفٹ ہو رہے ہیں وہ اس میں کم ہو جائیں گے, ریئل آپ کو کام کرنا پڑے گا. تو اس میں جو بات یہ ہے کہ بینکنگ کے سائڈ پہ بھی کوئی سلیم الفطرت لوگ ہیں, خاصے لوگ ہوں گے جو اچھے لوگ ہیں جو سپورٹ کریں گے اس کے اندر آ کے, کیونکہ دیکھیں نا ملک بڑا ہے, اسلام دین سب سے بڑا ہے, پھر ملک ہے, پھر آپ کا بینک ہے نا. اور بینک میں ہم یہ کہیں نہیں کہہ رہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم بینکوں کو نیشنلائز کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بینکوں کو صرف اپنا منی کریشن کی پاور چھوڑنی پڑے گی. صرف تو نہیں کہنا چاہیے, بڑی پاور ہے, لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ ریئل کام پہ آ جائیں گے. ابھی دیکھیں ابھی بینکس جو ہیں وہ منی کس کو دیتے ہیں, ان کے پاس سب سے اچھا سمجھ گیا, وہ بالکل کلیئر ہے, یعنی کہ وہ آپشن تو ان کے پاس ظاہر ہے کہ ہے اور ہونا چاہیے اور سب کے پاس ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس میں انٹرسٹڈ نہیں. اچھا اب میں تھوڑی سی ایک اور بات کی طرف جانا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے نا دو چیزیں اگین ہائی لائٹ کی. آپ نے ایک ٹیکسیشن کے نظام کی بات کی اور ایک انٹرسٹ کی بات کی. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, میں نے ایک آپ کہیں کہ ایک ایبریویشن کوائن کی ہے چند سال پہلے, اور میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت کا اکنامک سسٹم ہے جو کیپٹلسٹ سسٹم سے آیا اور ہمارے ملک میں بھی نافذ ہے, میں کہتا ہوں دیٹ از ٹاکسک. ٹھیک ہے, تو آئی سے ٹی اسٹینڈس فار ایگزیکٹلی وٹ یو پوائنٹڈ آؤٹ, ٹیکسیشن. سو میں کہتا ہوں کہ جی یہ ٹیکسیشن ریگریسو ہے, اور اسلام کی ٹیکسیشن پروگریسو ہے. جیسا آپ نے بتایا تو وہ نصاب کے اوپر یعنی جمع شدہ ویلتھ کے اوپر ہے, تو اس میں غریب تو ویسے ہی ایگزامپٹ ہو گیا, تو غریب کو ہمیشہ ملے گی, نہ کہ انڈائریکٹلی اس سے جو دوائی خریدنے جا رہا ہے تو اس سے آپ لے رہے ہیں, دودھ خریدنے جا رہی ہے ایک بیوہ اپنے بچوں کے لیے, تو وہ تو آپ نے کر دیا. اور پھر اس ٹاکسک کے اندر جو ایک آئی تھا وہ بھی آپ نے ایڈریس کر دیا, انٹرسٹ. ٹھیک ہو گیا, تو یہ دو چیزیں جو ہے نا اس پہ تو ہم میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ بریفلی یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جو او ہے, ایکس ہے اور سی ہے, اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے پڑھا, اور خاص طور پہ دیکھیں اسلامک اکنامکس کوئی نئی چیز تو ہے نہیں, ظاہر ہے ہم مسلمان الحمدللہ دنیا کے اوپر تقریباً 1300 سال حکومت کرتے رہے ہیں. ہم نے بڑی بڑی ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ اکنامکس کو کیسے گورن کرنا ہے. ہم اکثر نام سنتے ہیں کتاب الخراج کا, قاضی ابو یوسف کی کتاب ہے جس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیلڈ, جو میں بھی تھوڑی باتیں کروں گا یہ وہاں سے ماخوذ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کتاب الاموال ہے ابو عبید القاسم کی, ہم دیکھتے ہیں الخراج ہے قدامہ بن جعفر کی, ہم دیکھتے ہیں الاحکام السلطانیہ جو لکھی الموردی نے, احیاء علوم الدین الغزالی کی, اور المقدمہ ابن خلدون کی. ان تمام کتابوں کے اندر بہت بڑا ایک حصہ, کچھ تو ہیں ہی پیورلی اکنامکس کی, لیکن کچھ کے اندر نا اکنامکس کی بات ہوئی کہ جس میں انہوں نے ایز بیسک ایز کرنسی سے لے کے, اور انہوں نے کہ کہاں کہاں پہ کون کون سے ٹیکسز جائز ہیں, کیسے لیے جائیں گے, سب ڈسکس کیا. تو اس کانٹیکس میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو او ہے, میری انڈرسٹینڈنگ یہ بنی کہ دیٹ از اونرشپ رائٹس. اب اس کو کہتے ہوئے دیکھیں, اگر ہم دیکھیں کہ کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ کا ایک بڑا جھگڑا جو گرو اپ ہوتے ہوئے مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ جی ایک کہتا ہے آپ سب کچھ اون کر سکتے ہیں, دوسرا کہتا ہے آپ کچھ بھی اون نہیں کر سکتے, سب کچھ نیشنل ہوگا, سب میں اشتراکی نظام, سب شریک ہوں گے نیشن, اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی آپ کی مرضی. اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسلام کے اکنامک سسٹم کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی آپ کہیں کہ بیسز یہ ہے کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں, کچھ چیزیں ہیں جو کہ سب کی ہیں. رسول وسلم کی حدیث ہے المسلمون شرکاء فی ثلاث الماء والکلاء والنار. وہاں پہ انہوں نے بتا دیا کہ جی آپ کے جو واٹر ریزروائرز ہیں, آپ کے جو الماء, آپ کے جو پیسچرز ہیں, ٹھیک ہے, چراگاہیں جو ہیں, الکلاء, اور والنار آپ کی جو فائر یعنی انرجی, اس کو فقہا نے بتایا کہ جو انرجی ریسورسز کی بات ہو رہی ہے تو آپ کی چاہے وہ کوئی کوئلے کی کان ہے, آپ کی چاہے الیکٹرسٹی ہے. دیکھیں ہم نے بھی الیکٹرسٹی پرائیویٹائز جب سے ہوئی ہے ہم نے کتنا ٹف ٹائم دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور مطلب پہلے تو بجلی نہیں تھی, آدھے ملک میں آدھے ٹائم بجلی نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس. پھر اس کے بعد انہوں نے پرائیویٹائز کیا. جب پرائیویٹائز کیا تو وہ یونٹ جو کہ آپ کو سب سے مہنگی بجلی بنا کے بھی, یعنی سب سے سستی اور مہنگی کو اکٹھا کریں, ہم نے اس پہ ایک پورا ایپیسوڈ کی تھی, آپ کو جو 8 روپے کی آن ایوریج پڑتی ہے وہ آپ اسی ٹیکسیشن اور ربا کی وجہ سے جو آپ نے, اور آپ نے جو آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے آپ جو ہے نا کہیں پہ 60 روپے میں, کہیں پہ 65 روپے میں, اور جو کمرشل ہے تو آپ اس سے بھی کہیں اوپر بیچ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ٹی بھی فکس کرنا ہے, ہمیں اونرشپ رائٹس فکس کرنے ہیں. ہمیں اسلام کے نظام میں یہ کلیئرلی بتانا ہے کہ نہیں, گیس جو ہے وہ بختیوں کی نہیں ہو سکتی, تیل جو ہے وہ شیخوں کا نہیں ہو سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا کہ یہ امت کی چیز ہے, یہ کلیکٹیو چیز ہے, یہ سب کی ہو.
تیسری چیز میں کہتا ہوں ایکسچینج ریٹ کو. وٹ آئی مین بائی دیٹ از کہ دیکھیں آج تو ہمارا ایکسچینج ریٹ فلوٹنگ ہے. کیوں؟ کیونکہ کرنسی فیٹ کرنسی ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ بنی ہے ان کتب کو دیکھ کے اور اس کو پڑھ کے کہ اسلام کے اندر ایک گولڈ اینڈ سلور بیکڈ یا بیسڈ کرنسی کا کانسیپٹ ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا دینار اور اس میں وہ فزیکلی ان کو کیری کریں, لیکن ایٹ دا بیک یہ چیز ہونا ضروری ہے. اور آخری چیز جو ہے وہ ہے سی اینڈ دیٹس کمپنی اسٹرکچر. مجھے لگتا ہے کہ ماڈرن زمانے میں آ کے جو کیپٹلسٹ نے ایک اور بڑا کمال کا کام کیا ہے وہ یہ کمپنی اسٹرکچرز کا کیا ہے, جس میں انہوں نے بالخصوص دو چیزیں جو میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک انہوں نے جو یہ کمپنی اسٹرکچر دیا ہے اسٹاک بیسڈ کمپنیز کا, جس کے اندر آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں. میں کبھی اس کو ملا نہیں, میں اس کو کبھی جانتا نہیں ہوں, ہمارا آپس میں ایجاب و قبول نہیں ہوا, لیکن وہ میری کمپنی کا ایک رات میں مالک بن گیا, اگلی رات میں جو ہے نا اس نے بیچ بھی دیا. آئی تھنک شرعی طور پہ بھی یہ جائز نہیں ہے اور اس سے بہت سارے مسائل بھی نکلتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز جو انہوں نے کی وہ یہ کہ انہوں نے کمپنی کو, کارپوریشن کو ایک اینٹی بنا دیا, اور وہ اینٹی اب اپنے کارپوریشن ہونے کے پیچھے چھپتی ہے جب وہ قرض دار ہو جائے, بینکرپٹ. تو اس کو کہتے ہیں جب یہ بینکرپٹ ہوگی. اچھا, کمپنی بینکرپٹ ہوگی, کمپنی ایک اینٹی ہے, آپ کی قرض دار ہے لیکن آپ اسے لے نہیں سکتے, اور آپ جو اس کے مالک تھے وہ اس وقت جو ہے نا اپنے پرائیویٹ جیٹ میں پھر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کے مقروض نہیں ہیں. حالانکہ ایک تو اسلام کے اندر یہ اینٹی بس انسانوں کے آپس کا لین دین ہوتا ہے. کمپنی کو, اگر میری انڈرسٹینڈنگ اپنی نہیں ہے, یہ ادھار لیے یا سمجھیے, تو آپ وہ نہیں کر سکتے. دوسرا, جب قرض شہید کو معاف نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا اس کے اونرز عیاشی کریں اور آپ کسی کے قرض دار ہیں اور وہ غریب جو ہے نا اپنی ساری جمع پونجی کھو بیٹھا ہے اور آپ کہتے ہیں جی کمپنی بینکرپٹ ہوگی. تو مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ, جزاک اللہ خیر, کہ آپ یہ ایک اتنی اچھی ڈبیٹ امت کے اندر جنریٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کو شاید تھوڑا سا, بہت زیادہ نہیں, تھوڑا سا براڈن کرنے کی ضرورت ہے, کہ ایک پورے کے پورے سسٹم کی بات کرنے کی ضرورت ہے. مے بی دس ٹاکسک از سم تھنگ وچ ول ہیلپ. ہاں, نہیں آپ کی بات بڑی اچھی ہے. میں تو دیکھیں ہم تو ابھی دو ان چیزوں پہ جا رہے ہیں جس پہ قرآن میں بار بار بات ہوئی ہے نا. یعنی اگر آپ پہلے رکوع سے شروع کریں تو زکوٰۃ کی کوئی میرا خیال ہے کہ 50 دفعہ بات ہوئی ہوگی ہے, بار بار ہر تھوڑی دیر کے بعد. انہوں نے, میں نے پچھلے دنوں میں ان کی بک پڑھ رہا تھا, کیا نام ہے ان کی, جو ابوالکلام آزاد کی, تو کہنے لگے بڑا اچھا ان کا لکھنے کا اسٹائل ہے. کہنے لگے کہ میں پچھلے 30 سال سے نا ہر صبح شام غور کرتا ہوں کہ مسلم امہ کے نیچے جانے کا کیا مین وجہ ہے. تو کہنے لگا میں اس پہ یقین پہ پہنچ چکا ہوں کہ انہوں نے زکوٰۃ کا جو پورا شوق وہ تھا نا نظام, اس کو انہوں نے ڈھا دیا. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آج میں یہ کہتا ہوں کہ پرائیویٹ طور پہ تو انڈیا میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہے ہی اجتماعی چیز. تو شہروں کے اندر مسلمانوں کو آگے مل کے آپ بنائیں اور ڈسٹریبیوٹ کریں, تو آپ کا جو ایک نظام ہے اپنے نظام کو وہ کر دیا. دوسرا ربا کا خاتمہ, یہ جو آپ نے بات کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری والی کہ جو اونرشپ کی بات ہے, یہ بالکل بات صحیح ہے کہ جی اونرشپ, ویسے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ تمہارا مال اور تمہارا جو ہے جان دونوں محترم ہے, آخری خطبے میں ہے نا. تو آپ کی یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ, جو میں ٹیکس کے حوالے سے کہتا ہوں کہ آپ صرف لوگوں سے وہی پیسہ لے سکتے ہیں جو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے. لیکن یہ بالکل بات صحیح ہے کہ زکوٰۃ ہر قسم کے گروئنگ ایسٹس پہ ہے. مطلب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے 10 پلاٹ رکھے ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پلاٹ نہیں تھے تو میں کیا, کیونکہ ابن عربی کا قول ہے جو مالکی اسکالر ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ کسی چیز پہ نہیں ہے تو اس کو اس کی دلیل لے کے آنی ہے, کیونکہ قرآن کے جنرل ٹیکسٹ بڑے کلیئر ہیں کہ مسلمانوں کی ویلتھ پہ بھی, انکم پہ بھی. تو پچھلے 100 سالوں میں جن لوگوں نے بھی اجتہاد کیا انہوں نے سب چیز, یعنی پرسنل یوز میں چیزیں ان کے علاوہ سب کے اوپر ہے. افیکٹولی آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ پورا ایک ٹیکس سسٹم کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اونرشپ کی بات آپ کی ماڈرن, اور یہ جو آپ نے حدیث بتائی یہ بھی وہ ہے کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں حدیث یہ بھی ہے کہ اگر خالی زمین پڑی ہو تو ہزاروں ایکڑ زمین رکھنے والا اس کی بالکل, جزاک اللہ خیر کہ آپ نے ایڈ کیا. میں اکثر کہتا بھی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بھی اونرشپ میں آ گیا تو اونرشپ ٹرانسفر ہو جائے گی. یہ انڈیا میں جب بنا, انڈیا پاکستان میں فرق یہ تھا کہ انڈیا جب بنا تو انہوں نے لینڈ ریفارمس کر دی ہے خاصی حد تک, اور ہم نہیں کر سکے تو ہم یہ بھی کیونکہ وہی پولیٹیشینس کی فیملیز ہیں جو کہ پالیسی میکرز بھی ہیں. تو اس میں حدیث کی بیسس پہ یہ بھی میں نے امام حنیفہ کا ویو پڑھا ہے کہ وہ کرائے پہ آپ زمین نہیں جا سکتی. ابھی تو یہی ہو رہا ہے نا, ظاہر آپ اگر خود زمین پہ کاشت کریں تو ایک لمیٹڈ کر سکتے ہیں, اگر آپ کرائے پہ دیں تو یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے. تو الگ باتیں جو, تو اس لحاظ سے یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ نے فائر کی بات کی, میرا خیال ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ الیکٹریسٹی جو ہے نا وہ خود ہر شعبے میں چاہیے انرجی کو. اگر آپ اس کو لائف لائن بن گئی ہے, تو اس طرح کی چیزوں کو اگر آپ اسٹیٹ کی اس کے اندر ہوں تو زیادہ, اور ہم تو ہمارے لیے تو ظاہر حدیث کرائٹیریا, اب ظاہر اس میں علماء سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا ان کا ویو ہے, لیکن وہ مونوپلائز کریں گے جو کہ انہوں نے کیا. ہاں, لیکن اب ہم مسائل دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے نا, جو آپ نے بتایا کہ جو وابڈا کو جب 1994 تک پاکستان اچھی پوزیشن میں تھا, اور مجھے یاد ہے جب وابڈا کو انہوں نے توڑنے کی بات کی کہ بھائی پرائیویٹائز کریں گے تو اس وقت بڑا ہماری تعریفیں ہوئیں,
IMF کی طرف سے کہ وہاں سے تو ہوں گی بڑے زبردست آپ شو. اور اس کے بعد آپ دیکھیں وابڈا کی کیا پوزیشن ہو گئی کہ بجلی الگ کر دی ہر شہر کا, اور کیا اس کے مسائل ہم سہ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اچھا ایکسچینج ریٹ کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسچینج ریٹ میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سونے کی کرنسی ہونی چاہیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں سونے کی کرنسی میں نا سونا بیک, سونا چاندی بیک. سونا بیک کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں 15ویں صدی تک 14ویں صدی تک تو یہ سونے کے سکے ہوتے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ معیشتیں بڑھ گئی ہیں بہت, تو سونے کا جب بھی بیکنگ ہوئی نا, جو میں نے آپ کو بتایا سوناروں کی بات کی, اس کے بعد بینکوں, تو یہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے کہ سونا بہت تھوڑا ہوتا تھا ان کے, اور یہ رسیدیں ایشو کیا کرتے تھے. سونا بیک جو ہے نا, اگر 1933 میں آپ جائیں تو امریکہ کے اندر اس زمانے میں بینکوں کے پاس جب سینٹرل بینک تھا اس کے بعد 15-20% سونا رکھا ہوگا, باقی انہوں نے رسیدیں ایشو کی. تو آج کے دور میں آپ یہ کہیں گے کہ آج اکنامی بڑی ہو گئی ہے, یہاں پہ سافٹ ویئر کی ویلیو ہے, یہاں پہ جو ہے اور چیزوں کی ویلیو ہے. تو اگر آپ نے پوری جو فل ریزرو بینکنگ میں آپ پوری اکانومی ہے GDP جسے آپ کہتے ہیں, اس کو آپ نے کنیکٹ کر دیا کرنسی کے ساتھ. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے جس میں آپ مشہور ربا کی, جس میں 6 کموڈیٹیز کا نام لیا گیا ہے, نہیں وہ جو ایک مشہور حدیث ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ 35-40 سیکنڈ کی کرنسی ہے پاکستان میں, تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ سونے کی کرنسی, کیونکہ اس کے فائدے بھی ہیں, آپ آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سونے کو وہ کریں گے, سونا اتنا ہے نہیں آپ کے پاس, ہے بھی لوگوں کے زیورات میں, وہ آپ اس میں نہیں رکھ سکتے والٹس میں. تو اس سے بہت اچھا یہ ہے کہ مومن کی حکمت سے کہا ہے نا, حکمت کے حوالے سے. تو آج کی حکمت یہ ہے کہ آپ اس پوری کرنسی کو کموڈیٹیز جو ٹوٹل GDP اس کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کر دیا فل ریزرو میں. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جتنی آپ کی یہ کرنسی کس لیے ہوتی ہے, اسی لیے ہوتی ہے نا کہ آپ اس سے ٹرانزیکشن کریں. تو اگر ان کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے 2% سے, آپ نے فار ایگزامپل آپ کی کموڈیٹیز بڑھی ہیں, GDP بڑھی ہے, تو آپ 2% منی کریٹ کریں. اور وہ منی ظاہر ہے دنیا میں اب جو زمانہ آ گیا ہے وہ ہارڈ کرنسی کا دور نہیں ہے, یہ تو اب سارے لیجرز کے اندر ہے, جو بینکوں میں ہی نمبرز ہوں گے, لیکن اس کرنسی کو آپ کنٹرول کریں گے. ابھی آپ نے سنا ہوگا امریکہ میں اسٹیبل کوائن وغیرہ کا بھی تذکرہ آ رہا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بات ہو رہی ہے کہ پوری معاشرے کے اندر, پوری اکانومی میں کرنسی کو سینٹرلائز اتھارٹی کنٹرول کرے, جس طرح سے وہ ہارڈ کرنسی کو کر رہی ہے, اور اس کو اسے اتنا انفلیٹ ہونے دے جتنی ریئل میں پروڈکشن بڑھ رہی ہے. تو آپ سونے پہ جا نہیں سکتے, سونے پہ نہیں جا سکتے. اگر آپ جائیں گے تو فریکشن ریزرو کے تھرو جائیں گے, اور فریکشن ریزرو کے پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ فریکشن ریزرو پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے بینکوں کو پاور دے دی. صحیح. اچھا کانن بھائی, اس پہ میرے خیال میں سونے والی پہ ایک پوری ڈسکشن الگ سے بنتی ہے, ٹھیک ہے, اور میں بس 2-3 پوائنٹس یہاں پہ کوئکلی کرنا چاہوں گا. ایک, اگر ہم سونے کا دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ یہ کتنا پریکٹیکل ہے, تو مجھے لگتا ہے ایک اچھی مثال یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ 1945 میں 44 میں بریٹن ووڈز ایگریمنٹ ہوا تھا. بریٹن ووڈز ایگریمنٹ کے تحت امریکہ نے یہ ایگری کیا تھا کہ آپ پوری دنیا کو کہا کہ آپ چھوڑیں سونے میں ڈیل کرنے کو, اور آپ چھوڑیں سونے کو ایز اے ریزرو رکھنے کو, جو رکھتے تھے اس وقت تک ممالک. سیکنڈ ورلڈ وار کا بیک ڈراپ میں سب کچھ ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا ڈالر استعمال کریں, ہم آپ کو ایک گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو $35 کے عوض 1 آؤنس, جو کہ تقریباً 27 گرام 27 سمتھنگ گرام بنتا ہے, ہم آپ کو اتنا سونا دیں گے, اور آپ نے کرنا ہے آپ ٹریڈ. انہوں نے اس ٹائم پہ ڈالر جو ہے وہ دنیا کی ریزرو کرنسی بنی, اور ایک ٹائم پہ 80% جو ریزرو کرنسی تھی دنیا کی وہ ڈالر تھی. ابھی 60% پہ آ گئی ہے جب سے یورو بیچ میں آیا, 20% تقریباً یورو لے گیا, اور باقی تمام دنیا کی کرنسیز. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 1944 سے لے کے 1971 تک, جب تک کہ نکسن نے آ کے پھر بریٹن ووڈز ایگریمنٹ کو ابالش کیا, اور اس نے کہا کہ جی ہم ویتنام میں جنگ لڑ رہے ہیں, ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے, اور ہمیں اب اپنی کرنسی کو ایکسپینڈ کرنا سب کچھ. لیکن اس ٹائم تک, یعنی یہ کتنے سال بنتے ہیں, یہ تقریباً کوئی 27 سال بنتے ہیں میرے خیال میں. 27 سال تک امریکہ نے گولڈ کی عوض, یعنی ڈالرز کے عوض, $35 کے عوض 1 آؤنس گولڈ دیا. اتنی زیادہ اسٹیبلٹی انہوں نے رکھی ہے. میرے خیال میں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ وہ پھر گرو نہیں, انہوں نے تو اس کے ساتھ فکس کر دیا, پیگ کر دیا, اور پھر وہ سونا نکالتے رہے, مائننگ کرتے رہے. ہم بھی اسی طریقے سے اپنے ملک کے اندر جو ہے نا, پھر ظاہر ہے ہمیں وہ ریکو ڈک کی جو ہے وہ قدر زیادہ آئے گی, اور ہم اس کو کسی اور کو دینے کی بجائے پھر اس کو خود نکالنا چاہیں گے, کیونکہ نہیں آپ کی میرے اگر ہم اس پہ دوبارہ جائیں کہ 1933 میں نا, جب یہ سب سے پہلے یعنی امریکہ نے یہ منع کر دیا. پہلے تو یہ تھا کہ انٹرنل ان کی کرنسی تھی وہ بھی گولڈ بیک ہوا کرتی تھی نا, تو انہوں نے پھر منع کر دیا کہ بھائی سینٹرل بینک گولڈ نہیں دے گا. اور اس وقت امریکہ کے اندر یعنی میجورٹی میرے خیال 50% زیادہ سونا تھا, یعنی جب یہ بریٹن ووڈ ہوا نا
ہاں بالکل ایسے 2/3 دنیا کا آ چکا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ تو امریکہ زیادہ تر جو ہے نا ایکسپورٹ کر رہا تھا اس زمانے میں, تو سونا اس کے پاس آ ہی رہا تھا, اور آہستہ آہستہ پھر یہ پوزیشن ہوئی کہ جی ان کی امپورٹ بڑھنی شروع ہو گئی. تو میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پریکٹیکلی پہلے تو ہم اپنا ملک کو دیکھیں نا, کسی چیز کو آپ سب سے یعنی شارٹ کر کے اپنے ملک میں دیکھیں, اس کے بعد ہم ایکسٹرنل پہ جائیں نا جو آپ ایکسچینج ریٹ کی بات کر رہے ہیں. ملک کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس وقت جو ہے سونا آپ کی کرنسی تقریباً سمجھیں آپ 40 ٹریلین کی ہے, کوئی 35 ٹریلین کے ڈپازٹس ہوں گے, 5-7 ٹریلین کا کیش گھوم رہا ہے جو اکانومی میں. اب سونا تو اتنا نہیں ہے, سونا تو 1-2 ٹریلین ہوگا, اور وہ بھی عورتوں کے زیورات میں. نہ کوئی حکمت ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اونٹوں پہ جہاد کیا تھا تو آج آپ موسٹ ایڈوانس ہتھیار استعمال کرتے ہیں, تو نہ آپ کے اور عورتوں سے آپ زیور لے کے آپ والٹ میں رکھ دیں, اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی فریکشنل یعنی ہم اس کو گولڈ بیک کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ آپ فریکشنل ریزرو کو الاؤ کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں گے 10% سونا رکھو, 10% بھی نہیں آپ جمع کر سکتے اس وقت. اس وقت آپ پاکستان میں 3 ٹریلین کا بھی سونا جمع کرنا بہت مشکل ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر 10% بھی کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بینکوں کو پرمیشن دے رہے ہیں کہ تم منی کریٹ کرو اس کے اوپر, یعنی جب لون دو گے تم کریٹ کرو گے. تو میں اس بات کا کہوں کہ جی آپ نا پوری اکانومی کو اس کے ساتھ آپ کرنسی کو کر دیں. جو اگر سونا ایک کرنسی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فصل میں ایک حدیث میں, بس ایک سوال ہے یہاں پہ, تو اگر آپ کرنسی کو کرنے کی بجائے, بالکل سمپل سوال, آپ سونے کو کرتے ہیں اور وہ سونا بہت کم ہے, لیٹ سے وہ سونا صرف ملک کے پاس, بینک رن ہو جائیں گے, رن ہو جائیں گے, وہ آپ کے پاس 100 کلو کا سونا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے جب اس کو کیا, آپ یہ ہدایت کر رہے ہیں نا کہ میں اگر رسید لے کے آؤں مجھے آپ سونا دیں, سب پہنچ جائیں گے رسید دینے, ختم ہو جائے گا. نہیں, وہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے چیزوں کی قیمتوں کو قیمت نہیں کر سکتے نا. دیکھیں اس کی اسٹیبلٹی صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب بینک یہ آتھرائز کرتے ہیں کہ جب تم آؤ گے تو میں رسید کے آگے سونا دوں گا, تب آپ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے, ورنہ گولڈ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ لیکن لوگ کیوں جائیں گے سونا لینے کے لیے, فوراً جائیں گے. کیوں, میں سمجھ نہیں پا رہا. ہمیشہ اس لیے جائیں گے کہ جب ان کو پتا ہوگا کہ بھائی ہمیں سونے کی قیمت زیادہ ہے اور کرنسی کی قیمت نیچے ہے. نہیں, سونے کی قیمت زیادہ اور کرنسی یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا, دیکھیں گولڈ اسٹینڈرڈ کوئی بھی دنیا میں آپ کسی سے پوچھ لیں, گولڈ اسٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اسٹینڈرڈ کہتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس اتنا سونا ہے کہ اگر مجھے دینے آئیں گے تو میرے پاس سونا دینے کے لیے ہوگا. اچھا, وہ اسٹیٹ کو جب ہوتا ہے تو اسٹیٹ اپنے پاس 20-25% رکھتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ نہیں دے پا رہی تھی, تو بینک رن ہو جاتے تھے, گورنمنٹ ڈیفالٹ. ابھی 1933 سے پہلے ہوا کہ پہلے 21 تھا, پھر گورنمنٹ نے کہا ایک دم سے 21 نہیں ہوگا, یہ 35 ہو جائے گا. جو آپ نے 35 کا ریکارڈ, یہ ایک دن میں چینج کیا انہوں نے کہ آج سے جو ہے نہیں, یہ پہلے دن سے 44 سے آپ نہیں 1933 میں اس سے پہلے کی بات, 33 کی بریٹن ووڈ ایگریمنٹ سے پہلے کی بات. دیکھیں بریٹن ووڈ نا انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ کے 1933 سے پہلے امریکہ کے اندر جو انٹرنل ہوتا تھا نا, اس میں بھی الاؤ ہوتا تھا کہ آپ بینکوں سے جا کے سونا لے لیں, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے ختم کر دیا کہ انٹرنل تو نہیں ہوگا. پھر ایکسٹرنل باقی رہا, ایکسٹرنل میں بھی کیونکہ امریکہ ایکسپورٹ کر رہا تھا, اس کو سونا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فرانس نے بھیجا اپنے کہ امریکہ جو ہے وہ نہیں, ان کے خیال تھا کہ سونا نہیں ہے ان کے پاس, انہوں نے اپنی پوری وہ جہاز بھیجا, جب دیا تو 1-2 دفعہ دینے کے بعد ان کا اندازہ ہوا کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا, سونا ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو دنیا میں اس وقت جو ہے نا اکنامی بہت ایکسپینڈ کر گئی ہے, یعنی یہ والی اکانومی نہیں ہے جو آج سے 500 سال جو سونے پہ بیس تھی. آج سافٹ ویئر ہے, آج اور چیزیں ہیں, تو آپ پوری اکانومی اس پہ پروگرام بنتا ہے. ہاں بالکل, اس پہ پروگرام بنتا ہے انشاءاللہ, اس پہ پروگرام ڈیفینیٹلی بنتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک پروگرام اس بات پہ بنتا ہے کہ اس کا حکم شرعی ایگزیکٹلی کیا ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ڈبیٹ علماء کے اندر دوبارہ سے جاگے اور وہ یہ دیکھیں کہ کیا یہ واقعی گھوڑوں کی طرح ہے کہ آج ہمیں جہاز استعمال کرنے ہیں, یا یہ ایک ایسا حکم نہیں ہے جس میں کوئی علت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو. اور مطلب وہاں پہ تو علت ہے نا, ترہبون بھی, کہ آپ نے ان کو ڈرانا ہے. تو اگر آج وہ گھوڑوں سے نہیں ڈرتے تو پھر آپ نے جو ہے وہ علت پوری نہیں ہو رہی ہے, تو اس لیے اب آپ نے جہاز بنانے ہیں, نیوکلیر بام بنانے ہیں. تو یہ ایک علماء کو دیکھنا ہے. دوسرا ایک ڈسکشن اس کی ہے آپریشنل, علماء کو بھی دیکھنا ہے. دوسری بات ہے پریکٹیشنرز بھی ساتھ بیٹھے ہیں, یعنی اس میں یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی پریکٹیکلٹی کیا ہے. دیکھیں اگر علماء جو ہے, اگر آپ کو پتا ہے کہ پریکٹیکل پاکستان میں سونا ہے ہی نہیں, اور میں زیادہ نقصان فریکشن ریزرو کو سمجھتا ہوں, بنسبت میں اس کو نہیں سمجھتا. اور مجھے پتا ہے, یہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ سونا بیک کرنسی جب بھی لائیں گے آپ فریکشن ریزرو الاؤ کریں گے, اور بینک کے رنز باقی میں تو یہ الگ کر لیتے ہیں. تو ایک آپریشنل ڈسکشن پھر ہے کہ یار اس کو جب کریں گے تو کیسا ہوگا, تو یہ بھی ہونے والی ہے. ایک آخری چیز اس سے ریلیٹ میں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت دنیا میں بے تحاشا ویسٹرنرز ہیں, پورے فورم بنے ہوئے ہیں جو کہ اس کے لیے ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ گولڈ سٹینڈرڈ واپس آنا چاہیے. کتابیں لکھی جا رہی ہیں, تو ہم انشاءاللہ اس کو ایک اس میں کریں. میرا فائنل آپ سے سوال, ہم نے ڈسکس کیا, ہم نے کہا کہ جی یہ نظام جو ہے اپنی
گورننس کے لیول پہ اپنی بیسز میں، جب خاص کر ہم نے اکنامکس کی بات کی ساری، تو یہ کرپٹ ہو چکا ہے. اس سسٹم کو اپ روٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ہم نے ایک متبادل آپ پیش کر رہے ہیں جس کو ہم نے اور بھی یہاں پہ آج کھولا ڈسکس کیا کہ جو کہ اسلام کا متبادل ہے. پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ مشکل ہے میرے نزدیک کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ اس وقت منصب پہ فائز ہیں کہ یہ مانیں اور اپنی پاور کو خود سے جو ہے نا وہ ایبڈیگیٹ کریں، وہ خود سے جو ہے نا اس کو وہ کر دیں، ریلنکوش کر دیں. لیکن یہ ایک ڈسکشن اور آپ کی بڑی اچھی کاوش ہے کہ آپ جو ہے نا ہر سطح کے اوپر اس کو کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ کہ اس کے لیے ایک پوری پولیٹیکل تحریک چلانے کی ضرورت پڑے گی، تب یہ دیں گے پاور بنانے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خالد بھائی ایک ویسٹرن ورلڈ آرڈر ہے، ایک اکنامک آرڈر ہے جو کہ انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے. اس اکنامک آرڈر کے انہوں نے پورے ادارے بنائے ہوئے ہیں. یعنی آپ کے پاس آئی ایم ایف ہے، آپ کے پاس ورلڈ بینک ہے، آپ کے پاس یونائٹڈ نیشنز ہے. یونائٹڈ نیشنز کے اندر کئی ادارے ہیں جو کہ مختلف قسم کی سپورٹ دیتے ہیں، لیتے ہیں سارا کچھ. آج بھی ہمارے بڑے جو ہیں نا، بلکہ کل وہ اکٹھے ہوئے تھے، سارے کے سارے ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو منتے ترلے کر رہے تھے کہ جی آپ ایکسیپٹ کر لیں اس طرح کی ایک چھوٹی سی ایک دو ٹکڑوں کی ریاست کو جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہوگی. اور وہ آگے سے نہیں مان رہے، اور ایک وہاں پہ ویٹو پاور امریکہ کی جو کہ اس نے خالی پچھلے 2 سال میں شاید 6 یا 7 دفعہ اسرائیل کے حق میں فلسطین کے خلاف استعمال کی. اینڈ آل آف دیٹ. کیا یہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ یہ ہونے دیں گی ہمارے ملک کے اندر؟ یعنی وہ آپ دیکھیں، وہ ہمیں ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں بلکہ مریم نواز نے الیکٹرسٹی کی قیمت کم کی، سبسڈی دی، واپس کر دی مہینے کے اندر، یہ کہہ کہ آئی ایم ایف سے اجازت نہیں آئی. ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ جی آپ کے جو ہم نے ریسرچرز کو یہاں پہ ہم وہ دے رہے تھے، ٹیکس ریبیٹ دے رہے تھے، ہم وہ نہیں دے سکتے، آئی ایم ایف نے منع کر دیا. ہم اپنی مرضی سے ایران کے ساتھ تیل اور گیس کا معاہدہ نہیں کر سکتے. روس سے تیل خریدنا تو دور کی بات، ہم تو اپنے ہمسائے سے یہ نہیں کر سکتے. تو مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ورلڈ آرڈر ہے. کیا یہ سب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اصل میں اس ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر رہے ہیں؟ جو کہ پھر سے میرا یہ ہرگز اپنے لسنرز کو، آپ کو ڈسکریج کرنا مقصد نہیں ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہم ایک پیج پہ ہیں کہ اصل میں پھر یہ ایک بڑا کام ہے اور اس کے لیے تیاری بھی بڑی چاہیے؟ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جس طرح ورلڈ آرڈر کی بات کریں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت پاکستان میں جو ڈکٹیشن ہو رہی ہے اکنامی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ آئی ایم ایف کر رہا ہے نا. اچھا، آئی ایم ایف 57 کنٹریز ہیں، شاید واحد اسلامی ملک ہے جو، یا مصر، ایجپٹ، 2 ممالک ہیں جو آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں. بنگلہ دیش بھی میرے خیال میں بیچ میں چلا گیا تھا. بنگلہ آج کل تو نہیں ہے، اور بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ اچھی ہے، اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن کی ایکسپورٹ اچھی ہوتی ہے، فارن ریزرو ہوتا ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. یہ آئی ایم ایف پروگرام میں وہی جاتا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک گھر ہے جس میں ایک باپ کی سیلری جو ہے وہ 1 لاکھ روپے، ان کا کوئی خاندان میں چچا باہر سے بھی لاکھ روپے بھجوا دیتا ہے ان کو، پھر بھی وہ کہتے ہیں جی ہمیں 3 لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں. تو آپ کی ایکسپورٹ ہے جو تقریباً 2.5-3 بلین کی ہے ڈالر کی، پھر آپ کے باہر سے پیسے آتے ہیں 3 بلین، لیکن آپ کہتے ہیں ہمیں زیادہ خرچ کرنا ہے. تو جب آپ کو زیادہ خرچ کرنے ہوتے ہیں تو وہ کہاں سے آئیں گے پیسے؟ وہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، اور آئی ایم ایف کسی بھی لینڈر کی طرح جب وہ دیتا ہے پیسہ تو وہ چاہتا ہے واپس بھی لیں آپ، مطلب اس کی پالیسیز ایسی ہوتی ہیں، پھر وہ کنٹرول کر لیتا ہے پورا آپ کے اوپر آ کے. تو یہ مسلم اگر ممالک ہیں تقریباً ملیشیا سے لے کے پوری فار ایسٹ کے، تو یہ ایون ٹرکی بھی پریشانی میں رہا ہے. لیکن اگر آپ آئی ایم ایف میں نہ ہوں تو آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کی مسئلے نہیں آتے آپ کو، جو ابھی ہمیں آ رہے ہیں نا. کہ اچھا، یہ والی بات جو آپ نے ایران کی بات کی، یہ آپ کے اگر آپ کی اکنامی اسٹرانگ ہے اور آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ امریکہ سے آپ تجارت نہ کریں، تو آپ ایران سے تجارت کر سکتے ہیں. ظاہر ہے، مطلب یہی ہے نا کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم آپ پہ سینکشن لگا دیں گے. تو وہ تو خیر ظاہر ہے کہ ایران کو کے ساتھ ان کا مسئلہ چل رہا ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس خاصی بہت، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہم سینکشن لگا دیں گے، اور بھی زیادہ وہ رجیم چینج بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ اس نے مسلمان ملکوں کو تو چھوڑیں، جو اس نے دنیا میں تقریباً پچھلے شاید ایک پوری لسٹ آتی ہے کہ 70 کے قریب جو ہے نا رجیم چینج آپریشنز دنیا بھر میں اپنی CIA سے کروائے. تو مطلب نہیں، میں ورلڈ آرڈر کی بات گورننس پوائنٹ آف ویو سے یا ٹیریٹوریل پوائنٹ آف ویو سے کم نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں آپ کی اکانومی ہے نا، اکنامی میں آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہوتا ہے. آئی ایم ایف بالکل، اب آپ جا کے دیکھیں ان کی کئی چیزیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں. مطلب وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی امیروں پہ آپ ٹیکس لگائیں، کیوں نہیں لگاتے. وہ کہتے ہیں کہ BIC پروگرام کے اندر یا احساس پروگرام میں زیادہ پیسے دیں، ہم نہیں دینا، ہمارے پاس جگہ وہی نہیں ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں ان کی ٹھیک بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس سے باہر آنا چاہیے. لیکن اس سے باہر آنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈالر میں قرضے نہ لیں، قرضے بڑھائیں نہ. جب آپ باہر آئی ایم ایف سے باہر جائیں گے تو آپ نے 80%، جب آپ جیسے آپ آئی ایم ایف سے باہر آتے ہیں تو آپ کا 80% ڈومیسٹک اکانومی جو ہے نا وہ تو آپ کی اپنے ہاتھ میں آ گئی. اب آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 10% ہے، امپورٹ 12-15% ہے، وہ آپ کا مسئلہ رہ گیا.
تو جیسے ہی آپ نے یہ مسئلہ حل کیا. اچھا میں آپ کو بتاؤں گا یہ فل ریزرو بینکنگ کا جو ہم کہتے ہیں اسلامک ماڈل, یہ میں نے IMF کا ایک پیپر تھا 2013 میں, جب یہ 2008 میں بہت بڑا ڈپریشن وہ ہوا نا ریسیشن, اس کے بعد وہ اکنامسٹوں نے یہ لکھا امریکہ کے نمبر ڈال کے کہ بھائی اگر آپ فل ریزرو پہ جاتے ہیں تو اس سے آپ کے بینک رن ختم ہو جاتے ہیں, آپ کی انفلیشن ختم ہو جاتی ہے, آپ کی جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, گروتھ بڑھ جاتی ہے. تو میں نے وہ پیپر لکھ کے میں نے یہاں پہ بھی اس کو وہ کرنے کی کوشش کی. تو دیکھیں دنیا میں ہر کنٹری معیشت کے لحاظ سے پریشان ہے, دولت ٹاپ میں کنسنٹریٹ ہو رہی ہے, صرف پاکستان میں نہیں. امریکہ میں اس وقت جو 3 بندے ٹرمپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے وہ تینوں کے بعد آدھی دنیا کی دولت تھی, آدھی امریکہ کی دولت تھی. جو 3 بنی مارک زکربرگ اور ایلن مسک ہے, اور جب تینوں کے پاس تو دنیا بھر میں یہ مسائل ہو رہے ہیں, وہاں بھی بہت ایشو ہو رہا ہے کہ بلینئرز پہ ٹیکس لگائیں ہیں آپ. ہمارے پاس یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نسخہ کیمیا ہے, لیکن وہاں شور مچ رہا ہے اس کے اوپر. دنیا میں نا دولت کنسنٹریٹ ہو رہی ہے, امیروں کو وہ ہو رہا ہے. تو سسٹم میں اگر آپ نے یہ والے سسٹم ٹھیک کیے تو 80% تو آپ کے پاس وہ ہے. اس کے بعد جب آپ کے پاس ابھی آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں ہم نے جو چیزیں کی تو پاکستان کی تھوڑی سی بہتری بھی آئی ہے, یعنی آپ کی پوزیشن کے اندر آپ نے جنگ جیتی, ایک دم سے آپ کی حیثیت بڑھ گئی ہے. تو اگر آپ کی کرنسی ایسی ہو کہ جو اسٹرانگ کرنسی ہو تو اس سے آپ کے بیرونی چیزیں بھی بہتر ہوں گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو 80% سے 90% کیونکہ اس کا آپ وہی حساب رکھیں, GDP میں 10% ایکسپورٹ کا حصہ ہے, وہ اس کے لیے آپ جو ہے نا 10% کے لیے آپ بیرون ملک سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں. 90% جو ہے آپ کا اپنا ہے, اور اس میں آپ کو IMF سے باہر آنا چاہیے. آپ اپنا جیسے ہی آپ IMF سے باہر آئیں گے, IMF سے باہر آئیں, اور شاید مجھے لگتا ہے آپ کی بات سے کہ مسلمانوں کو واپس وہ یونٹی کی طرف بھی جانا پڑے گا تاکہ ان کی جو مارکیٹ سائز ہے, ان کا جو کلاؤٹ ہے, ان کی جو طاقت ہے وہ بھی بڑی ہو. تو مے بی دیٹس آلسو کائنڈ آف این انشورنس پالیسی اگینسٹ دی امریکن ہیجمونی. اور بالکل پاکستان میں جیسے 25 کروڑ کی آبادی ہے, کوئی بہت چھوٹی تو ہے نہیں. بالکل. تو 25 کروڑ کی آبادی میں اگر آپ اس وقت ہم نے اپنا ٹریڈنگ اکانومی بنا دی ہے نا, ڈالر سستا کر کے باہر سے امپورٹ ہوتی رہی تو آپ کی امپلائمنٹ ختم ہو گئی. دنیا بھر میں اپنی لوگ کرنسی کو نا کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے. ہمیں ہوتا ہے کہ جی ہم چیزیں سستی لے لیں کسی طریقے سے, اور اس سے ہماری امپلائمنٹ ختم ہو جاتی ہے. یعنی ایک زمانے میں مجھے یاد ہے ایسے 40-50 سال پہلے, 40 سال پرانی بات ہوگی اور زیادہ سے بھی زیادہ ہوگی, میں نے میٹرک ایگزام دیا تھا. اس وقت سائیکل ہم نے خریدنے گئے تھے تو صرف پیکو اور سہراب ملتی تھی پاکستان میں. اور ابھی میرے بچے کے ساتھ میں نے 4-5 سال پہلے میں سائیکل خریدنے گیا, اسلام کوئی پاکستانی سائیکل سب چائنا کی پڑی, کیونکہ آپ نے نا ڈالر کو وہ کر کے مینیپولیٹ کر کے لوکل مینوفیکچرنگ تباہ کر دی نا. تو یہ تو بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی, اور آپ نے چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا, آپ سے وہ آلموسٹ کچھ بھی نہیں لیتے ہیں, اور آپ جو ہے سے آئی تھنک 20 بلین کا سامان سالانہ لیتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا, آپ کو امپورٹ اور ایکسپورٹ اپنی جو دیکھیں, جو شروع سے بچپن میں سکھایا گیا کہ جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں. اگر آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو امپورٹ کریں, اور اس سے پھر آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوکل مینوفیکچرنگ ہوگی, لوکل امپلائمنٹ ہوگی. ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ امپورٹ چیزیں خریدیں گے. یعنی ایک زمانہ یہ تھا کہ جو صابن آ رہے ہیں امپورٹ صابن ہے, وہ ڈبل قیمت کا ہے, لوگ جا کے وہ خرید رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جابز نہیں مل رہی. تو یہ پورا سسٹم میں نا آپ کو اپنا امپورٹ ایکسپورٹ آپ برابر کر لیں تو آپ بیرونی اس پہ نہیں وہ ہوگا. پھر آپ کو IMF پہ نہیں جانا پڑے گا نا. IMF پہ کیوں جاتے ہیں آپ؟ ڈالر میں قرضے چاہیے آپ کو, اور ڈالر میں قرضے کیوں چاہیے؟ آپ کہتے ہیں میرا پیٹرول بھی سستا ہو. پیٹرول کے نہیں, ڈالر میں قرضے اس لیے چاہیے کہ پیٹرو ڈالر جو ہے نا 1974 میں شاہ فیصل نے جب سائن کیا تھا, تو اب آپ کو تیل جب لینا پڑتا ہے تو آپ کو ڈالرز میں لینا پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, دیکھیں ڈالر میں لیں یا پاؤنڈ میں لیں, کسی میں قرضہ لیں, آپ فارن کرنسی کی بات کر رہے ہیں. فارن کرنسی اس وقت آپ کو چاہیے ہوتی ہے جب آپ امپورٹ آپ کی زیادہ ہو اور ایکسپورٹ کم ہو. تو آپ کے اگر آپ پیٹرول جو ہے, جیسے آپ پیٹرول کے آپ کے کنویں تو نہیں, بہت تھوڑا پیٹرول یہاں سے نکلتا ہے, آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, تو آپ کا روپیہ تو نہیں چاہیے ہوتا ان کو. نہیں, آپ کی ویسے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آئرنی دیکھیں کہ وہ پیٹرول جو ہم اپنے بھائی سے ہی لے رہے ہیں نا, یعنی ہمارا ہی بھائی ہے جس سے ہم لے رہے ہیں, لیکن ہمیں وہ پیٹرول لازمی طور پہ ڈالرز میں لینا ہوتا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں IMF جو ہے یہ انشور کرتا ہے کہ ڈالر کی ہیجمنی ہو. IMF یہ بہت بات انشور کرتا ہے نا کہ ڈالر کی ہیجمنی, اور لوگوں کو وہ ڈالر میں ہی ریسکیو کرتا ہے. جو بیل آؤٹ دیتا ہے وہ سارا اصل میں ڈالر کا بیل آؤٹ ہوتا ہے. اصل میں دیکھیں یہ تو پورے کلیکٹڈ سسٹم ہے نا. آپ نے ڈالر میں لیے, ڈالر سے ریال میں گئے, یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس وقت امریکہ میں بہت بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ ڈالر ریزرو کرنسی سے نکلیں, کیونکہ اس نے آپ کے پوری اکانومی کو ہالو آؤٹ کر دیا ہے. کیونکہ ریزرو جب کرنسی بڑھتی ہے نا, آپ نے ریزرو کرنسی رکھی ہے تو ہر بینک کو نا ڈالر رکھنے پڑتے ہیں اپنے پاس, اس سے ڈالر کی ویلیو بڑھتی ہے. جب ویلیو بڑھتی ہے تو آپ کی ایکسپورٹ گر جاتی ہے, امپورٹ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آپ کو چیزیں سستی پڑتی ہے. تو امریکن جو مینوفیکچرنگ خراب ہوئی ہے دنیا اس وقت, مینوفیکچرنگ دیکھیں نا, پہلے مینوفیکچرنگ کس پوزیشن پہ تھی, آج کے پوزیشن پہ, اس میں بہت بڑی وجہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزرو کرنسی ہے ہماری, کیونکہ ہم ڈالر کو اوور ویلیو کیا ہوا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی بیرونی چیزیں چائنا دیے جا رہا ہے چیزیں, اور آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. تو یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا مسئلہ ہے, اس میں ہمیں مطلب میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے بیرون ملک سے ماشاء اللہ 40-50-60 لاکھ کتنے پاکستانی کو بھجوا رہے ہیں, $3 بلین, اور 3 تو اس کے اندر اگر وہ
وہ ہم قرضہ واپس کرنے کے لیے کریں, بقیہ ہم اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کو برابر کریں تاکہ ہم اس چنگل سے باہر نکلیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پورا ورلڈ آرڈر میں بالکل بات ہوگی, لیکن یہ 57 میں سے 2 کنٹریز کیوں ہیں؟ ملیشیا کو کیوں نہیں مسئلہ ہے, یا انڈونیشیا کو مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ ایک ملک تو نہیں ہے نا. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ ان کے پاس تو IMF نہیں جاتا, اس لیے کہ انہوں نے اتنے ڈالر ان کے پاس ہیں, یا اتنا ان کے پاس فارن کرنسی ہے, یا جتنی وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اتنی امپورٹ کر رہے ہیں. عرب کنٹریز کو آپ الگ کہہ سکتے ہیں کہ عرب کنٹریز میں جو ہے وہ تیل بہت ہے تو اس سے وہ امپورٹ کر لیتے ہیں چیزیں, لیکن افریقہ میں تو مسلم کنٹری. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایون عرب کنٹریز کے اندر بھی اکنامکلی آپ دیکھیں تو چیزیں ایک عام شہری کے لیے پچھلے 20-30 سال میں بڑی مشکل ہوئی ہیں. اور اگر آپ باقی ممالک کو دیکھیں, آپ ترکی کی مثال لیں, آپ بنگلہ دیش کا تو ہم نے دیکھ لیا, آپ نے ملیشیا کی بات, میرے خیال میں تھنگز آر ایکچولی گیٹنگ ٹفر ایوری ویئر. وہ یہ جو فریکشن ریزرو ہے ترکی کی دیکھیں, کرنسی اوپر نیچے ہوتی رہی ہے. وہ مین مسئلہ جب آپ فریکشن ریزرو میں بینکوں کو پاور دیتے ہیں نا منی کریٹ کرنے کی, تو پھر یہ مسائل تو ہوتے ہیں. اچھا یہ مسئلہ صرف مسلم ممالک کے ساتھ نہیں ہے, اس وقت پورا یورپ ریسیشن کے اندر ہے. دیکھیں نا ان کی جو GDP گروتھ ہے وہ سب سے کم ہے, ان امپلائمنٹ ہیوج ان امپلائمنٹ ہے اس وقت گریس کے اندر, اسپین کے اندر. تو سسٹم کرپٹ ہے. ہمارے پاس ایک نسخہ کیمیا ہے, ہمیں اب پہلے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, پھر دنیا کو بتانا ہے کہ بھائی آپ یہ 2 چیزیں ٹھیک کریں, منی سسٹم ٹھیک کریں اور ٹیکس سسٹم ٹھیک کریں. آپ کو, اور اس کے لیے آپ کی غربت بھی ختم ہوگی, آپ کی جو ہے گروتھ بھی ہوگی, اور آپ قرضوں سے بھی باہر آئیں گے, اور آپ ایک اچھے سسٹم کی طرف بڑھ سکیں گے. صحیح. چلیں جزاک اللہ خیر. دنیا اس بات کو ہمیں کرنے دے گی نہیں دے گی, اور ہمیں انشاءاللہ ہم تو کریں گے, کر کے رہیں گے, ہمارا یہ ایمان ہے. لیکن میں صرف یہ اس لیے ریز کر رہا ہوں کہ ہم اس کے لیے پورے طریقے سے تیاری پکڑیں, پورے طریقے سے. اگر اس کے لیے جو بھی تحریک چلانے کی ضرورت ہے, جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تبدیلی, جب اتنی بڑی تبدیلی لائی جاتی ہے نظام کی, معاشرے کی, تو اس کے لیے کیا کیا محرکات کو خیال رکھنا پڑتا ہے. تو جزاک اللہ خیر کانت بھائی, آپ آئے, آپ نے ٹائم دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشن میں کامیاب کرے. آپ کا شکریہ, آپ نے موقع دیا لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کرنے کا. چلیں جزاک اللہ. السلام علیکم.